سازش بڑا پرانا لفظ ہے۔ شاید جس روز اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اسی روز اس لفظ نے بھی جنم لیا تھا۔ سب سے پہلی سازش حضرت انسان کے خلاف بہکا کر شیطان نے کی اور اسے اوج ثریا سے تحت الثری تک کا سفر کرنا پڑا۔ اس روز سے شیطانی سازشوں کا سلسلہ جاری ہے اور اب تو انسان خود شیطان بن گیا ہے اور اس نے سازشوں کے ایسے طویل جال پھیلانے شروع کر دیے ہیں کہ جن کے تانے بانے روز ابد تک بنے جاتے رہیں گے۔ السلام علیکم لسنرز، تقسیم ملک سے پہلے کی تفتیشی کہانی سنتے ہیں جس کے مصنف ہیں راجہ عدالت خان۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ان دنوں میں نیا نیا پرموٹ ہوا تھا اور میں جس تھانے میں تعینات ہوا تھا وہاں پہلے سے ہی ایک سینئر انسپکٹر آن ڈیوٹی تھا۔ اسامی ایک تھی اور انسپکٹر 2 تھے، لہٰذا مجھے پرموشن آرڈر میں ہوشیار پور کوتوالی رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ ہوشیار پور صرف نام ہی کا ہوشیار نہ تھا بلکہ ہوشیار لوگوں سے واقعی پر بھی تھا، اور ہوشیاروں میں مسلمان آٹے میں نمک سے بھی کم تھے۔ میں نے انسپکٹر سلیمان سے چارج لیا۔ ابھی سر منڈائے 2 دن ہی گزرے تھے کہ شہر میں ایک بڑا اولا گرا۔ سیٹھ تیواری لال کے گھر میں ایک ڈاکو گھس آیا اور اسے نقدی اور زیورات سے محروم کر گیا۔ تھانے سے کئی چغل خور وابستہ تھے۔ ایک نے یہ خبر صبح ناشتے سے پہلے دے دی تھی۔ چونکہ میں کان دیکھ کر ہی کتے کے پیچھے دوڑنے کا قائل تھا، اس لیے تھانے کے اندر ہی انتظار کرنے لگا کہ سیٹھ تیواری لال لہو لہان کان لے کر آئے تو باہر نکلوں۔ ٹھیک 7 بجے تیواری لال تو نہیں، ایک وفد آیا۔ لوگ تھانے دار کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ نعروں کی آواز میں بھی سن رہا تھا۔ ارادہ یہی تھا کہ جب وہ آتے میں داخل ہوں گے تو سامنے جاؤں گا۔ اتنے میں میرا ارتلی رحیم خان بھاگتا ہوا اندر آیا۔ مسلمان اور پنجابی ہونے کے ناطے اسے اتنا بزدل نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ کیا ہوا تمہیں رحیم خان؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ میرے کمرے میں آگ تو نہیں لگ گئی؟ آگ؟ وہ ہانپتا ہوا بولا۔ جناب آگ ادھر آ رہی ہے، شہریوں کا جلوس ہے جناب، جس میں شہر کے سارے غنڈے شامل ہیں۔ آپ پچھلے دروازے سے نکل جائیں جناب۔ وہ کیوں؟ توڑ پھوڑ ہوگی جناب، رحیم خان بولا۔ اگر آپ حاضر ہوئے تو برائیوں کے خلاف کارروائی کریں گے، نہ ہونے کا بہانہ بہتر ہوگا۔ میں کہہ دوں گا تھانے دار صاحب دورے پر ہیں۔ اگر میں چھپ گیا تو ان کے سامنے جائے گا کون؟ کوئی بھی نہیں جناب، رحیم خان نے سادگی سے جواب دیا۔ توڑ پھوڑ کر کے چلے جائیں گے۔ دیکھیں نا جناب، تھانہ ٹوٹ پھوٹ گیا تو سرکار بنوا دے گی، پر بندہ ٹوٹ پھوٹ گیا تو محکمہ اسے ناکارہ قرار دے کر گھر پھینک آئے گا۔ ابھی ہمارے درمیان فلمی قسم کے مکالمے جاری تھے کہ جلوس احاطے میں داخل ہو گیا۔ عجیب قسم کی بدتمیزی کر رہے تھے وہ لوگ۔ میں نے اپنا سروس ریوالور چیک کیا اور باہر نکل گیا۔ میرا اسٹاف بیرک بند تھا اور کچھ لوگ حوالات کی سلاخوں سے نبرد آزما تھے۔ اس وقت حوالات میں ایک قاتل تو مفرور فوجی اور چند آوارہ گرد بند تھے۔ میں نے صورتحال دیکھی اور ریوالور نکال کر 3 ہوائی فائر کر دیے۔ فائر کی آواز سن کر سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ پھر جو لوگ بیرونی دروازے پر تھے وہ بھاگ اٹھے تھے اور باقی مجھے سامنے دیکھ کر ساکت ہو گئے تھے۔ صرف 2 معزز آدمی سامنے آئے۔ میں نے برگد کے درخت کے نیچے چبوترے پر چڑھ کر سرد آواز میں کہا، اگر کسی نے بدتمیزی کی تو میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ تھانے کو گارڈ نے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے اور کار سرکار میں مداخلت کرنے کے جرم میں گولی چلانے کا حکم دے دیا جائے گا۔ آگے آؤ اور مجھے بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ ایک شخص ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہوا آگے بڑھ آیا۔ پھر اس نے پلٹ کر دیکھا کوئی اور بھی ہے اس کی پشت پر یا نہیں۔ آپ ہی تشریف لے آئیں۔ میں نے نرم لہجے میں اسے سہارا دیا اور باقی لوگ واپس چلے جائیں۔ صرف 1 منٹ بعد جو کچھ ہوگا اس کی ذمہ داری تم لوگوں پر ہوگی۔ میں اپنی دھمکی کا رد عمل دیکھنے رکا نہیں، یہی ایک نفسیاتی طریقہ تھا۔ میں اپنے آفس میں آ گیا۔
میرے پیچھے پیچھے وہ آدمی بھی چلا آیا تھا جسے جلوس کی نمائندگی کرنا تھی۔ میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کی دعوت دی۔ رحیم خان ایک طرف سکڑا ہوا کھڑا تھا اور باہر باتوں کی بھن بھناہٹ تھی جو آہستہ آہستہ معدوم ہوتی جا رہی تھی۔ رحیم خان، مہمان کے لیے کچھ چائے پانی کا بندوبست کرو۔ نہیں انسپکٹر، مہربانی، وہ بول پڑا، بس میری عرض سن لیں۔ جی کہیے، میں کوہنیوں کے بل جھک کر بولا۔ اس نے بتایا کہ رات ایک نقاب پوش تیواری لال سرگر کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ خنجر کی نوک تیواری لال کی شہرک پر رکھ کر اس نے حکم دیا کہ سیف میں جو کچھ ہے نکال لائے۔ 5-6 منٹ میں ساری کارروائی ہوئی اور وہ 20,000 نقدی اور 40-50 تولے زیورات لے کر نکل گیا۔ تیواری لال کہاں ہیں جی؟ میں نے پوچھا۔ اسے سکتہ مار گیا ہے انسپکٹر، اس نے بتایا۔ میں اس کا ہمسلف پرشاد ہوں۔ وہ بس ٹکر ٹکر دیکھتا ہے، منہ سے بولتا کچھ نہیں۔ مجھے یہ سب کچھ روپا دیوی نے بتایا ہے۔ میرے سوال پر اس نے تیواری لال کے ایک کاریگر امجد حسین پر شبہ ظاہر کیا۔ امجد حسین کا گھر میں آنا جانا تھا۔ صبح دکان کھولنے سے پہلے وہ گھر آیا کرتا تھا اور زیورات دکان پر لے جاتا تھا۔ اسی طرح رات 9 بجے وہ دکان بند کر کے زیورات سیف میں بند کروا کر جاتا تھا۔ روپا دیوی نے بتایا کہ اس رات امجد حسین نے خود نقدی اور زیورات سیف میں رکھ کر تالا لگایا تھا۔ میں نے منشی رام داس کو بلا کر رپورٹ مکمل کروائی اور پرشاد کے ساتھ جائے واردات دیکھنے چلا گیا۔ ہندو گھرانہ تھا، پھر بھی مجھے اندر جانے کی اجازت کافی دیر بعد دی گئی۔ تیواری لال واقعی خاموش تھا۔ اسپتال کا ڈاکٹر وکرم بھی وہاں موجود تھا۔ ڈاکٹر اور تھانے دار کے سرکاری تعلقات آپ سے آپ پیدا ہو جاتے ہیں۔ وکرم سے بھی میرے تعلقات ایسے ہی تھے۔ صدمہ، وکرم نے بتایا، اس کا ذہن پوری طرح متاثر ہوا ہے۔ دوا سے نہیں، بس آہستہ آہستہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے پرشاد کے ذریعے تیواری کی پتنی روپا کو بلوایا۔ وہ 40-45 سال کی ایک باوقار اور خوشرو عورت تھی۔ میں نے اس کی مچرب سفید کلائی پر کڑے کا نشان دیکھا جو یقیناً ڈاکو نے اتروا لیا تھا۔ اسی طرح کے نشان اس کی مخروطی انگلیوں پر بھی تھے۔ ڈاکو نہ صرف سیف سے بلکہ اس کے جسم پر موجود زیور بھی لے گیا تھا۔ اس نے بھی وہی کچھ بتایا جو پرشاد مجھے بتا چکا تھا۔ پھر جب میں نے امجد حسین پر شک کی وجہ پوچھی تو وہ بولی، تھانے دار جی، میں نے اسے ہمیشہ اپنی اولاد کی طرح رکھا، پر پرکھوں کا قول سچ ثابت ہوا کہ سانپ اور مسلح کو دودھ پلاؤ تو وہ ہتھیلی پر ڈس لے گا۔ کیا آپ نے اسے پہچان لیا تھا؟ آنکھوں تک چہرہ نقاب میں تھا، آواز بھی ناک اور الگ سے نکالی تھی اس نے۔ تو آپ وثوق سے نہیں کہہ سکتی؟ میں نے قانونی انداز میں پوچھا کہ وہ امجد حسین ہی تھا۔ وہی تھا جی، روپا ہاتھ نچا کر بولی، آواز بدلنے سے آدمی تو نہیں بدل جاتا۔ میں نے قد اور آنکھوں سے پہچان لیا تھا۔ کیا گھر میں ملازم نہیں ہوتے؟ ہمارا نوکر جمنا داس باہر سوتا ہے، پھر اس وقت کسی کو بلانے کی ہمت کہاں تھی؟ اگر اور کوئی گواہ نہ ہو تو قانون صرف شک کی بنیاد پر کسی کو سزا نہیں دیتا، میں نے بتایا، بلکہ ایسی صورت میں گرفتاری بھی نہیں ہو سکتی۔ گواہ؟ اگر آپ کی ضرورت اور قانون کی مجبوری ہے تو، پرشاد ہتھیلیاں ملتے ہوئے بولا۔ کیوں روپا دیدی؟ کل میں یہاں تھا نا، جیجا جی کی طبیعت خراب تھی۔ دیدی ذرا میری بات سنیے۔ دونوں اٹھ کر پچھلے کمرے میں چلے گئے۔ تبھی میری سماعت سے چوڑیوں کی مدھم سی کھنک ٹکرائی۔ آواز اس کھڑکی سے آئی تھی جو مشرق کی جانب کھلتی تھی۔ میں نے چہرہ گھما کر دیکھا۔ کھڑکی کے بند کواڑوں میں لرزش تھی، جیسے کوئی محتاط ہو کر اسے کھولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے دیکھا کھڑکی کا بلٹ گرا ہوا تھا، پھر ایک پٹ کھلا اور 2-3 انچ جھری سے ایک گلابی ہاتھ اندر آیا۔ میں نے لپک کر اس ہاتھ کی لمبی اور گول گول انگلیوں میں دبا ہوا پرچہ نکال لیا۔ ہاتھ فوراً غائب ہو گیا اور پھر کھڑکی بھی بند کر دی گئی۔ میں نے ایک نگاہ دروازے پر ڈالی اور پرچہ کھول کر پڑھنے لگا۔ امجد بے گناہ ہے۔ گزشتہ رات اس کے خلاف سازش تیار کی گئی تھی۔ براہ کرم اس پرچے اور اطلاع کو اپنے تک محدود رکھیے گا، ورنہ ایک بے گناہ لڑکی کو بھی
झूठी अना की भेंट चढ़ा दिया जाएगा। कदमों की चाप सुनाई दी तो मैंने पर्चा फौरन जेब में डाल लिया। प्रसाद तन्हाई वापस आया था। उसने रेशमी रुमाल की पोटली मेरे सामने रख दी। फिलहाल यही कुछ है। फिलहाल इस कुछ की ज़रूरत नहीं। मैंने पोटली वापस कर दी। जब ज़रूरत होगी तो ले लूँगा। मेरे जहन में पर्चे की तहरीर, मुलजिम और तहरीर करने वाली घूम रही थी। ऐसी खूरंग और सिसकती हुई दास्तानें मैं पहले भी सुन चुका था और उन किरदारों से भी मिल चुका था। हर बार मैंने यही सोचा था कि अकायद और रवायात से हटकर कभी किसी ने क्यों नहीं सोचा कि दिल का अपना भी तो एक रिवायत होती है, अकीदा होता है, जो रंग, नस्ल और छोटे बड़े में तमीज़ नहीं रखता। हर शख्स अपने महबूब को दिल की आंखों से देखता है, मगर दूसरे लोग उसको ज़ाहिरी आंखों से देखते हैं। मैंने प्रसाद के ज़रिए तिवारी लाल के घरेलू मुलाजिम जमुना दास को बुलवाया। वो धोती संभाले अंदर आया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसके नर्म, साफ सुथरे हाथ और लिबास देखकर मैंने अंदाज़ा लगाया था कि जमुना दास नाम ही का मुलाजिम है, काम कुछ और करता होगा। प्रसाद जी, मैंने माजरत खाना लहजे में कहा, आप ज़रा बाहर चले जाएं। प्रसाद ने अस्पात में गर्दन हिलाई और जमुना दास पर मायनाखेज बल्कि तेज़ोतुन निगाहें डालता हुआ बाहर निकल गया। बैठो महाराज, मैंने मीठी आवाज़ में कहा। मुझे बताया गया है कि आप इस ख़ानदान के देरीना हमदर्द हैं। कई नस्लों से इस घर के सेवक हैं हम जी। जमुना दास बोला, काका जी मेरे साथ खेलकर पले हैं। अमजद हुसैन, जब बुरा शक था तो इस पर एतमाद क्यों किया गया था जमुना दास जी? मैंने सुना है इसकी उठक बैठक यहाँ बहुत थी। देर सवेर जब चाहता चला आता था। देखिए ना महाराज, दूध के बर्तन की हिफाजत ना की जाए तो चूहे, बिल्लियाँ और बिल्ले कहाँ छोड़ते हैं? क्या रूप ने आपको असल बात बता दी है? उसने हैरत से पूछा। नहीं, मैंने नफ़ी में गर्दन हिलाई, लेकिन हम पुलिस वालों के कान और आंखें शहर में होती हैं। बस जी, गलती थी इन लोगों की। काकी को 10वीं तक स्कूल छोड़ने वो ही चाहता था। अब काकी कौन सी जमात में है? 4वीं में पढ़ती है, जमुना दास ने बताया, पर अब टांगा लेकर जाता है। क्या शुरू ही से सोना और जेवरात घर में रखे जाते थे? ना जी, जमुना दास बोला, दुकान के अंदर ज़मीन तो सेफ में रखा जाता है। घर में तो सिर्फ देवी जी के जेवरात रहे होंगे जो डाकू ले गया। जी हाँ, शायद, मुझे कोई ख़ास मालूमात नहीं। शुक्रिया महाराज, मैंने ममनून अंदाज में कहा। हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू हम तक ही रहनी चाहिए। बेहतर जनाब। वह हाथ जोड़कर बाहर निकल गया। मैं थाने में आया तो डीएसपी, जेलदार और डिप्टी कलेक्टर के सेक्रेटरी के पैगामात दिए गए। डीएसपी ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया था कि मुलजिम को गिरफ्तार करके रिपोर्ट भेजी जाए। जेलदार मक्खन सिंह के ख़त में अमने आमा का जिक्र था और पुलिस की नाअहली की शिकायत करते हुए कहा गया था कि अगर पुलिस ने मुलजिम को जल्द गिरफ्तार न किया तो शहरियों का सुकून बहाल करने के लिए हाई कमान से रिजू किया जाएगा। कुछ यही अंदाज सेक्रेटरी के पैगाम का भी था। मुझे कोई हैरत नहीं हुई। तिवारी लाल लखपति था और सरकार के नज़दीक काबिल तवज्जो शहरी था। हो सकता है डीएसपी से भी रिश्तेदारी का कोई कोना मिल रहा हो। कयास यही था कि इस केस को जवाब बनाकर डीएसपी मुझ पर दबाव बढ़ाना चाहता है और मेरी मजबूरी ये थी कि मैंने कभी किसी दबाव को कबूल नहीं किया था और न ही किसी शक के बिना पर किसी को हथकड़ी लगाई थी। इस केस की दीवारें ही झूठ और साजिश पर उठाई गई थीं, लेकिन मेरे पास इस साजिश को बेनकाब करने का कोई रास्ता न था। कोई रास्ता तलाश करने के लिए जब मैं अपने स्टाफ के वाहिद मुसलमान हवलदार बरकत हुसैन के साथ मुलजिम अमजद हुसैन के घर में दाखिल हुआ तो ढोलक की आवाज़ सुनकर मेरे कदमों को ठोकर लगी। उस वक्त रात के 8 बजे थे और ढोलक पर लड़कियां पुरसोज आवाज़ में गीत गा रही थीं। जनाब, या तो रंगी कुछ और नज़र आ रहा है।
برکت حسین نے تعجب خیز لہجے میں کہا۔ ہاں برکت حسین، میں نے گہری سانس لے کر جواب دیا، لیکن ہم اس رنگ میں بھنگ ڈالنے پر مجبور ہیں۔ میرے صاف ذہن میں پہلی بار شک کی دھند ابھرنے لگی۔ برکت حسین نے قریب سے گزرتی ایک عورت کو آواز دے کر روکا، جس نے گندم سے بھرا ایک تھال اٹھا رکھا تھا۔ بہن جی، برکت نے پوچھا، یہاں کس کی شادی ہے؟ امجد کی بہن کی، عورت نے جواب دیا۔ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ امجد سے، اس نے کہا، ہم شہر سے آئے ہیں۔ امجد بھی تو شہر گیا ہوا ہے جہیز لینے کے لیے، عورت نے بتایا۔ اچھا، کوئی بات نہیں، میں نے برکت کو واپسی کا اشارہ کیا۔ میری پلاننگ اچانک بدل گئی تھی۔ اگر امجد ہی ڈاکو تھا تو نقدی تو وہ خرچ کر سکتا تھا، لیکن زیور بہن کے لیے حاصل کیا ہوگا۔ بہترین موقع ڈولی اٹھنے کا ہو سکتا تھا۔ اس کے لیے روپا دیوی کی موجودگی ضروری تھی۔ ویسے بھی امجد حسین ان کا ملازم تھا، اس کی خوشی میں روپا دیوی کی شرکت خلاف معمول نہ ہوتی۔ دوسری صبح میں نے پہلے ڈی ایس پی کو بذریعہ ٹیلی فون اپنی پلاننگ بتا کر مہلت حاصل کر لی، ورنہ عدم گرفتاری کی صورت میں وہ میری جان کھا لیتا۔ پلاننگ کے پیچھے ایک دوسری بھی وجہ تھی۔ میں ایک لڑکی کی خوشیوں کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جانے کتنے ارمانوں اور عرصے کے بعد اس کے ہاتھوں تک مہندی آئی تھی، لہٰذا امجد کی سزا اس کی بہن کو نہیں دی جا سکتی تھی۔ اس کی ازدواجی زندگی کا مستقبل بھی متاثر ہو سکتا تھا۔ میں نے پرشاد سے بھی کہہ دیا تھا کہ اگر امجد آئے تو اسے رپورٹ کا ذکر نہ کیا جائے۔ پرشاد کی زبانی پتہ چلا کہ تیواری لال کا سکتہ ٹوٹ گیا ہے۔ ڈاکٹر نے اسے خطرے سے باہر قرار دے دیا ہے، لیکن میں نے اس سے ملنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ جو کچھ مدعی کو بتانا تھا وہ پرشاد اور روپا مجھے بتا چکے تھے۔ ویسے بھی پرشاد ہی اس خاندان پر حاوی نظر آتا تھا۔ شام کے وقت میں تھانے کے لان میں بیٹھا بس تالیف کے 3 بدماشوں کو درس انسانیت دے رہا تھا کہ گیٹ پر جمنا داس دکھائی دیا۔ وہ بدماشوں کو دیکھ کر ایک دم دیوار کی آڑ میں چلا گیا۔ میں نے بدماشوں کو چھٹی دے دی اور جمنا داس کو ساتھ لے کر اپنے آفس میں جا بیٹھا۔ یہ اچھا نہیں ہوا جی، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ دولہا پہلوان نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ کیا آپ کی دولہا پہلوان سے کوئی دشمنی ہے؟ میں نے ہنس کر پوچھا۔ یہ بات نہیں، وہ بولا، میں تو مست آدمی ہوں، میری کیا دشمنی اور کیسی دوستی؟ پر دولہا پہلوان اپنے پرشاد جی کا لنگوٹیا ہے، ڈرتا ہوں بتا دے گا انہیں۔ کیا آپ پرشاد سے چھپ کر آئے ہیں؟ میرا ماتھا ٹھنکا۔ خیریت تو ہے نا؟ آپ کو تیواری کاکا نے بلایا ہے، پر اس سمے نہیں، رات 10 بجے۔ میں حویلی کا پچھلا دروازہ کھول دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ میں نے حامی بھر لی اور وہ تیزی سے پلٹ کر دفتر سے نکل گیا۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے وہ سرا جو بڑی تفتیش اور تحقیق کے بعد بھی عموماً دھند میں ہی گم رہا کرتا ہے، آج رات میرے ہاتھ لگ جائے گا، کیونکہ سارے ڈرامے میں جگہ جگہ ایسے جھول تھے کہ میری ہر سوچ دوسری سوچ میں الجھ جاتی تھی۔ ایک طرف امجد حسین کو جھوٹ کے پھندے میں پھنسانے کا معقول جواز تھا۔ وہ تیواری لال کی لڑکی سے محبت کرتا تھا اور لڑکی نے بھی غالباً ماں کے سامنے محبت کا اعتراف کر لیا ہوگا۔ وہ ان کا اپنا خون تھا، اکلوتی بیٹی تھی، جذبات میں بہہ رہی تھی، اسے وہ روک نہ سکے تھے۔ دھارے کا راستہ روک لینا چاہتے تھے، دھارا نہ ہوگا تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا تھا۔ دوسری طرف ڈاکہ ڈالنے کی ضرورت سامنے تھی۔ امجد حسین کو جہیز کے لیے پیسے اور عزت کے لیے زیورات درکار تھا۔ دونوں جواز وزنی تھے اور دونوں پلڑے برابر۔ میں اپنا تجربہ بھی کسی پلڑے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ جمنا داس نے پیغام دے کر کچھ آس بندھائی تھی۔ تیواری لال یقیناً کوئی ایسی بات بتانا چاہتا تھا جو اس کی بیوی روپا اور پرشاد نے چھپائی تھی، یا انہیں معلوم ہی نہ تھی۔ میں نے رات کا کھانا کھایا۔ رحیم خان چائے کا کپ دینے اور خالی برتن اٹھانے آ رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ رحیم خان نے واپس جا کر دروازہ کھولا۔ جناب، محلہ شیخا کے اکبی نالے کے کنارے ایک لاش ملی ہے، سپاہی بھوٹا سنگھ نے آدھی اردو آدھی پنجابی میں رپورٹ دی۔ میں نے جلدی وردی پہنی اور گارڈ لے کر جائے واردات پر پہنچ گیا۔
नाले के दोनों किनारे शहरियों से भरे हुए थे। महल्ले के चंद सरकर्ता लोगों ने किसी को लाश के नज़दीक नहीं आने दिया था। लाश कच्चे रास्ते पर औंधी पड़ी हुई थी। मैंने टॉर्च की रोशनी लाश पर डाली। खून ज़्यादा नहीं फैला था क्योंकि नीचे भुरभुरी मिट्टी थी। सारा खून इसमें जज्ब हो गया था। हवलदार बरकत हुसैन ने मेरी हिदायत पर लाश सीधी की तो मैं अपनी जगह पर साकित हो गया। लाश तिवारी लाल की थी। उसे दिल के मकाम पर चाकू घोंपकर हलाक किया गया था। हमने आधे घंटे में ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दी। लाश के साथ जमुना दास सीना को भी करता गया था। प्रसाद के बारे में बताया गया कि वो 2 बजे की गाड़ी से अमृतसर अपनी बहन को लेने चला गया था। मैंने जमुना दास से प्रसाद की बहन सुखा कुमारी के घर का पता लिया और हवलदार बरकत हुसैन को रवाना कर दिया ताकि वो मालूम करे कि प्रसाद वाकई अमृतसर गया है या ये खबर भी उसी ड्रामे का हिस्सा है जो डाके की वारदात से शुरू हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हस्बे तवक्को ही थी। चाकू दिल को चीरता हुआ पुष्ट तक निकल गया था। लाश जमुना दास के हवाले करके मैं थाने पहुंचा तो रूपा देवी की नुमाइंदगी करने वाला 4 रुकनी वफ्द मुंतज़िर था। मेरा नाम रमेश है, एक नौजवान ने मुसाफा करते हुए बताया। हमें सोरखबाशी तिवारी लाल की बेवा ने भेजा है। डाके की रिपोर्ट तो आपको मिल चुकी होगी। तिवारी लाल जब तक सख्ते के आलम में रहे मुजरिम भी खामोश रहा, लेकिन जो ही वो होश में आए मुजरिम ने उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया ताकि उसकी निशानदेही ना हो सके। आपकी बात पल्ले नहीं पड़ी रमेश बाबू, मैंने कहा। जब डाके की रिपोर्ट में मुजरिम का नाम दर्ज हो चुका है तो फिर मुजरिम को तिवारी लाल से क्या खतरा था? वो रमेश गड़बड़ा गया। मुझे यही बताया गया है इंस्पेक्टर साहब। सोरखबाशी की बेवा का बयान मैंने दोहरा दिया है। तो वो डाके की मुलजिमी को कातिल समझती हैं? जी हाँ, दूसरा शख्स बोला। रूपा देवी ने कातिल का नाम अमजद हुसैन बताया है जो उनका मुलाजिम है। सुनो मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैंने कहा, अमजद हुसैन की बहन की कल बारात आ रही है। क्या कोई भाई ऐसे वक्त कत्ल की वारदात का सोच सकता है? हमने मकतूल की बेवा का पैगाम पहुंचाया है। FIR कौन लिखवाएगा? मैंने पूछा तो वो चारों एक दूसरे का मुंह तकने लगे। जाइए किसी ज़िम्मेदार शख्स को भेजिए। वो उठे और तेज़ी से बाहर निकल गए। बरकत हुसैन की वापसी तक मैं उनको टालना चाहता था। जमुना दास का पैगाम बार बार मेरे अंदर गूंज रहा था। तिवारी लाल खुफिया तौर पर मुझसे मिलना चाहता था। वो इस मुलाकात को अपनी बीवी और प्रसाद से भी महफूज और पोशीदा रखना चाहता था। फिर वो कौन था जो उसे पुलिस से मुलाकात करने से रोकना चाहता था और उसे मुलाकात से पहले ही मुलाकात के काबिल नहीं रहने दिया था? उसकी बीवी रूपा या उसका हमसुल्फ प्रसाद? आखिर कौन उसे मुझसे दूर रखना चाहता था? बरकत हुसैन ने जब अमृतसर कोतवाल से इतला दी कि प्रसाद रेल से नहीं बल्कि अपनी कार के ज़रिए यहाँ पहुँचा है तो मेरा शक और भी पुख्ता हो गया। तिवारी लाल को कत्ल करके बज़रिया कार आसानी से गाड़ी के वक्त पर अमृतसर पहुँचाया जा सकता था, लेकिन मेरे ओहदे की मजबूरी थी कि वारिस जिस शख्स को कातिल लिखवाते मुझे लिखना पड़ता। फिर भी FIR मैंने सुबह 10 बजे लिखी थी क्योंकि DSP खुद थाने पहुंच गया था। जब मैंने इसे बरकत हुसैन की रिपोर्ट और तिवारी लाल के पैगाम के बारे में बताया तो वो बरहम हो गया। सुनो राजा, वो भबक कर बोला, तुम मफरूज़ों पर अपनी जहानत के महल बनाना छोड़ दो। अगर मकतूल अमजद हुसैन होता तो तुम अब तक शहर के सारे हिंदू गिरफ्तार हो कर चुके होते। तुम हुकूमत हिंद के मुलाजिम पहले हो और मुसलमान बाद में। अगर तुमने इस केस में भी हस्बे साबिक जानिबदारी से काम लिया तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। मैंने SP से भी बात कर ली है। साहब बहादुर, मैंने सीने में देखती आग को बामुश्किल दबाते हुए कहा, मुझे हुकूमत हिंद ने इंसाफ और आवाम की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी है, मगर अवाम अपनी मर्ज़ी से चोर और शाहिद बना सकते हैं तो फिर हमारे महकमे की ज़रूरत न थी। हमें इसीलिए तो तरबियत दी जाती है कि सच और झूठ में तमीज़ करें और झूठ को पकड़कर कानून के हवाले करें। सोरखबाशी तिवारी लाल की बेवा उस वक्त घर में थी। किसी ने कत्ल होते नहीं देखा
پھر وہ محض شک کی بنا پر کسی کا نام لیتی ہے تو ہمارا فرض ہے کہ تفتیش کریں کہ کیا واقعی وہ شخص مجرم ہے یا نہیں۔ شواہد ایسے ہیں کہ امجد حسین ڈاکو تو ہو سکتا ہے لیکن قاتل نہیں ہو سکتا، کیونکہ کل اس کی بہن کی ڈولی اٹھنے والی ہے۔ دیکھو راجا، ڈی ایس پی زچ ہو کر بولا، تفتیش بعد کے مراحل ہیں، پہلے FIR کے مطابق کارروائی کرو۔ میں تمہارا ذاتی دشمن نہیں ہوں، ہمارا اختلاف ہمیشہ صرف طریقہ کار پر رہا ہے۔ پرشاد بااثر شخص ہے، وہ واپس آ کر شور مچا دے گا۔ بہتر ہے کہ تم امجد حسین کو گرفتار کر لو، پھر ریمانڈ لے کر آرام سے جو چاہو کرتے رہنا۔ میں ہنگامہ نہیں چاہتا۔ اگر قاتل گرفتار نہ ہوا تو کل شہری کوئی گڑبڑ کر سکتے ہیں۔ آپ انسانیت اور ایک جذبے کے نام پر مجھے ایک اجازت دیں گے سر؟ ہاں بولو۔ دیکھیے سر، اگر جرم امجد نے کیا ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اسے کیفر کردار تک پہنچا کر رہوں گا، لیکن اس کی بہن کو اطمینان سے رخصت ہونا چاہیے۔ اگر شادی ٹل گئی تو جانے کتنے عرصے تک اس کے ہاتھوں سے مہندی روٹھی رہے۔ جو ہی وہ بہن کے فرض سے فارغ ہوا اسے گرفتار کر لیا جائے گا، اور اگر وہ فرار ہو گیا تب؟ میری ذاتی ضمانت پر اتنی مہلت دے دیں سر۔ میں نے ایک بہن کی خاطر گڑ گڑاتے ہوئے التجا کی تھی۔ ٹھیک ہے راجا، تم نے میرے اندر بھی سویا ہوا بھائی جگا دیا ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، بہن کی خوشیوں کی خاطر ہم اسے مہلت دے دیتے ہیں۔ ویسے میرا مشورہ ہے کہ 1-2 آدمی خفیہ طور پر اس کی نگرانی پر مامور کر دو۔ ٹھیک ہے سر، میں ممنونیت سے بولا، میں خود بھی سادہ لباس میں وہاں موجود رہوں گا۔ گڈ، وہ اٹھا اور آفس سے نکل گیا۔ امجد کی بہن میرے سامنے لڑکیوں کے جلوہ میں گردن جھکائے گھر سے نکلی۔ امجد کی عجیب کیفیت تھی، اس کے چہرے پر سکون کی چاندنی تھی، لیکن آنکھیں ساون کی طرح برس رہی تھیں۔ وہ صحن کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اور جدا ہوتی ہوئی بہن کو آنسوؤں کی لڑیوں کے درمیان سے دیکھ رہا تھا۔ ڈولی کے قریب لڑکی پہنچ کر ریشمی چادر سے دایاں ہنا آلود ہاتھ نکال کر اٹھایا۔ اس کی مٹھی میں گندم کے دانے تھے جو اس نے سر کے اوپر سے پیچھے پھینک دیے تھے۔ پنجاب کے دیہاتوں میں یہ رسم آج بھی رائج ہے۔ شاید اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیٹی والدین کے گھر سے جاتے ہوئے یہ کہنا چاہتی ہے کہ میں تمہارا رزق یہیں چھوڑے جا رہی ہوں۔ باراتی ڈولی لے کر چلے گئے اور کام کرنے والے گاؤں کے لوگ بھی ایک ایک کر کے رخصت ہوتے گئے۔ جانے والے کچھ دیر روتے ہوئے امجد حسین کو تسلیاں دے کر رخصت ہوتے رہے۔ شادی والا گھر اتنی جلدی خالی نہیں ہوا کرتا، دور کے مہمان ایک آدھ دن ضرور قیام کرتے ہیں، مگر لگتا تھا کہ امجد نے دور کے رشتہ داروں کو شادی پر نہیں بلایا تھا، یا کوئی رشتہ دار تھا ہی نہیں۔ 1 گھنٹے میں گھر ایسے اجڑ گیا تھا جیسے نیلامی کے بعد نیلام گھر خالی ہو جاتا ہے۔ آخری مہمان 2 عورتیں تھیں، ایک بوڑھی اور دوسری سڈول بدن کشیدہ قامت خوش رنگ اور خوشرو لڑکی۔ بوڑھی عورت امجد کی شانوں پر ہاتھ رکھ کے شاید اسے تسلیاں دے رہی تھی، اور لڑکی یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ میں دور بیری کے درخت کی جھکی ہوئی شاخوں کے درمیان کھڑا تھا۔ شاید لڑکی رو بھی رہی تھی، کیونکہ اس نے 2 بار دوپٹے سے اپنی آنکھیں صاف کی تھیں۔ پھر وہ دونوں بھی صحن سے نکل کر باہر آئیں اور گلی میں کھڑے ٹانگے میں بیٹھ کر روانہ ہو گئیں۔ تب میں آڑ سے نکل کر امجد کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے سرخ آنکھوں سے میری جانب دیکھا۔ آپ غم سے نڈھال ہیں، میں نے ہمدردانہ لہجے میں کہا، لیکن میں آپ کی چند منٹ لوں گا، میں شہر سے آیا ہوں، میرے پاس آپ کے لیے 2 خبریں ہیں۔ بیٹھک میں تشریف لے چلیے، امجد نے رومال سے چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ میں واقعی پریشان ہوں، میری کائنات، میری ساتھی اور غم گسار وہی ایک ہستی تھی، لیکن پرائی امانت، میں نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ وہ بھائی اور باپ خوش قسمت ہوتے ہیں جن کی بہنیں اور بیٹیاں باعزت اپنے گھروں کی ہو جاتی ہیں، بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں۔ جی یہ تو ہے، میں خوش بھی ہوں۔ چھوٹی سی بیٹھک میں جو کچھ بھی تھا صفائی اور سلیقے سے سجا ہوا تھا، جو جانے والی کی اس گھر سے محبت
اور سکڑ پنے کی علامت تھا۔ جی اب کہیے، وہ مجھے ایک کرسی پر بٹھا کر بولا، میرے لائق کوئی خدمت؟ تیواری لال سورگ باشی ہو گئے ہیں۔ میں نے اطلاع کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر نگاہیں کاٹ دیں۔ وہ ایسے اچھلا تھا جیسے میں نے اس کے قدموں میں پٹاخہ چھوڑ دیا ہو۔ کب؟ کیسے؟ اوہ، مجھے تو کسی نے اطلاع نہیں دی۔ ہمارے ہاں 2 ذرائع سے اطلاع دینے کا رواج ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولنا شروع کیا۔ عزیزوں کو نائی اطلاع دیتے ہیں اور دشمنوں کو پولیس۔ تیواری لال کی بیوہ روپا دیوی نے آپ کو بذریعہ پولیس اطلاع دی ہے۔ میں پولیس انسپکٹر ہوں امجد حسین۔ میرا جواب سن کر اس نے تعجب خیز نگاہوں سے دیکھا۔ وہ لوگ تو چاہتے تھے کہ پولیس آپ کو فوراً گرفتار کر لے، مگر میں بحیثیت راجہ عدالت خان ایسا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ میں بھی 2 بہنوں کا بھائی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں سادہ لباس میں ہوں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کی بہن کی شادی میں خلل پڑے۔ لیکن کیوں انسپکٹر؟ وہ الجھ گیا۔ میں تو اس خاندان کا احسان مند ہوں۔ تیواری مہاراج نے میری بہت مدد کی ہے، ورنہ میں اپنی بہن کو رخصت نہ کر سکتا۔ انہوں نے زیور اور کچھ نقدی سے میری مدد کی تھی۔ میں جانتا ہوں، میں نے بات آگے بڑھائی، جس خاندان کا کوئی فرد کسی کو جان سے زیادہ عزیز ہو، وہ خاندان اس کے لیے بڑا محترم ہوتا ہے۔ کیا واقعی دیوی جی نے الزام مجھ پر دھرا ہے؟ ہاں امجد، میں نے کہا، اگلی رات ان کو ایک ڈاکو نے لوٹا تھا اور گزشتہ رات تیواری لال کو قتل کر دیا گیا۔ لہذا اس کے ہمسلف پرشاد اور اس کی بیوی روپا دیوی نے دونوں وارداتوں کا مجرم آپ کو ٹھہرایا ہے اور میں آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں۔ اگر یہ مذاق نہیں ہے تو میں حیرت اور افسوس کے سوا اور کیا کہہ سکتا ہوں انسپکٹر صاحب؟ امجد نے کہا، کیا آپ مجھے دروازے بند کرنے کی اجازت دیں گے؟ لے چلیے، اب اس گھر میں رہ ہی کیا گیا ہے؟ گھر میں اور کوئی نہیں؟ نہیں، وہ گہری سانس لے کر بولا، سغرا کو میں نے ماں باپ کی طرح پالا ہے۔ ہم بچپن ہی میں ماں باپ سے محروم ہو گئے تھے۔ اس نے بکھری ہوئی چارپائیاں، کرسیاں اور دیگر چیزیں اندر رکھیں اور تالا لگا کر میرے ساتھ چل پڑا۔ اس کی شرافت و تعاون دیکھ کر میں نے اس کے ہاتھوں کو آزادی رہنے دیا تھا۔ حوالات میں اس کی زبان کھلوانے کے لیے ہمیں وہ محنت نہیں کرنی پڑی جو ہم پولیس والے عموماً کرتے ہیں، کیونکہ وہ نہ ڈاکو تھا اور نہ قاتل۔ اس نے ہر سوال کا اتنا معقول اور صاف جواب دیا تھا کہ کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہ تھی، لیکن میں اسے چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ چھوڑنا میرے اختیار میں نہیں تھا۔ ہاں، اگر ڈی ایس پی میرا مخالف نہ ہوتا تو میں تفتیش کے بعد اسے آزاد کر دیتا۔ اس کے لیے ہوٹل سے کھانا منگوا کر میں اسے حوالات سے اپنے کوارٹر میں لے گیا۔ کھانا 2 آدمیوں کا تھا، لہٰذا میں بھی اس کے ساتھ شریک ہو گیا۔ کھانے کے دوران میں ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا اور امجد جواب دیتے ہوئے ہولے ہولے نوالے چباتا رہا۔ امجد، کھانے کے بعد چائے کی پیالی اس کے سامنے رکھتے ہوئے میں نے کاغذ کا ایک پرزہ اس کی طرف بڑھا کر پوچھا، یہ تحریر پہچانتے ہو؟ اس نے تحریر پڑھی اور بولا، جی ہاں، یہ کملا دیوی کی تحریر ہے۔ سنو امجد، بحیثیت انسپکٹر نہیں بلکہ دوست، کیا تم مجھ پر اعتماد کر سکتے ہو؟ اگر میرے بیان کو کاغذ اور قلم سے دور رکھا جائے تو میں اعتماد کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں خالی ہاتھوں صرف کان کھلے رکھوں گا، میں نے جواب دیا۔ چند لمحوں تک وہ خاموش نگاہوں سے خلا میں گھورتا رہا، پھر بولا، کملا اگر اس گھرانے میں پیدا نہ ہوتی تو میں اسے حور کہتا۔ وہ اتنی ہی خوبصورت، نیک دینت اور ہمدرد ہے۔ اگر یہ سچ ہے کہ محبت کی نہیں جاتی بلکہ ہو جاتی ہے، تو ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ جب میں بحیثیت کاریگر تیواری لال کی ملازمت میں آیا تھا تو کملا 7ویں جماعت میں تھی۔ 1 برس تک تو مجھے دکان تک ہی محدود رکھا گیا تھا، لیکن جب تیواری لال کا اعتماد بحال ہو گیا، وہ میری شرافت اور دیانتداری سے متاثر ہوا تو اس نے مجھے گھر بھیجنا شروع کر دیا، کبھی دوپہر کے کھانے کے لیے، کبھی کسی کام سے۔ عموماً تیواری لال زیورات کے ڈبے گھر لے جاتا تھا، کیونکہ بڑے گھرانوں کی مسلمان عورتیں رات کے وقت اس کے گھر آ کر زیور پسند کیا کرتی تھیں۔ زیورات کے ڈبے میں لے جایا کرتا تھا،
پھر کملا مڈل کے بعد ہائی اسکول میں داخل ہوئی تو اسے 1 میل پیدل چلنا پڑتا تھا۔ ایک رات جب میں ڈبے لے کر گھر پہنچا تو کملا رو رہی تھی۔ میرے استفسار پر روپا دیوی نے بتایا کہ کملا کی ضد ہے کہ اکیلی اسکول نہیں جائے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہی تو کہتی ہیں، ان کو تنہا اتنی دور نہیں جانا چاہیے۔ میری تائید نے کملا کو چونکا دیا۔ وہ اپنی موٹی موٹی متورم آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ دیکھتی تو وہ پہلے بھی تھی، لیکن دیکھنے کا یہ انداز اتنا پیارا تھا کہ میرا رواں رواں خوشی سے ناچ اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے پیار ٹھاٹھے مارنے لگا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی خدمات پیش کی تو روپا دیوی بڑی زور سے بولی، سنتے ہو جی، اپنی کموں کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ امجد صبح سے اسکول چھوڑ کر آیا کرے گا۔ بس جی، اس دن سے میری دنیا ہی بدل گئی۔ صبح جب آتا تو کملا پھول کی طرح کھلی منتظر ہوتی۔ میں اس کا بستہ اٹھاتا اور وہ محلے کے سرے تک میرے پیچھے پیچھے چلتی اور پھر میرے پہلو میں آ جاتی۔ اسکول تک ہم باتیں کرتے جاتے، ادھر ادھر کی باتیں۔ ایک دن پوچھ بیٹھی، امجد، انسان ایک ہے، بالکل ایک جیسا۔ میری ماتا جی اور نسرین کی اماں دونوں ایک جیسی عورتیں ہیں۔ میرے پتا جی بھی مسلمان مردوں جیسے ہیں۔ پھر یہ سب کیا ہے؟ سب انسان ہی ایک جیسے ہیں تو یہ تقسیم کیوں ہے؟ تم کتنے صاف ستھرے ہو، میرے کزن رمیش سے زیادہ سندر ہو، پھر ہمارے گھر کا کھانا تم پر کیوں ممنوع ہے؟ ہم ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ انسپکٹر صاحب، میں نے اس دن اسے ایک طویل لیکچر دیا اور اسے بتایا کہ کیا فرق ہے اور ہم کیوں الگ الگ ہیں۔ امجد نے کہا، یہیں سے ہماری محبت کا راز فاش ہوا اور ہم پر پابندیاں لگ گئیں۔ اس نے کہا کہ میں کورٹ میں جا کر شادی کرنا چاہتی ہوں اور میں اسلام بھی قبول کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں تیار نہیں تھا۔ میرے پاؤں میں جوان بہن کی ذمہ داری کی بیڑیاں تھیں۔ میں جانتا تھا کہ شادی کے بعد ہمیں کتنے بڑے بڑے طوفانوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا، اس لیے میں نے اس سے مہلت مانگی۔ میں نے اسے اپنی مجبوری بتا کر راضی کر لیا۔ ہمارا پروگرام تھا کہ سغرا کی رخصتی کے بعد ہم پہلے یہ شہر چھوڑ دیں گے اور دور سرحد کی طرف نکل جائیں گے۔ ضلع کوہاٹ میں میرا ایک دوست ہے۔ میں نے بذریعہ خط اس سے پناہ کی درخواست کی تھی۔ چونکہ ہم پر پابندی تھی، میں تیواری لال کے ساتھ جاتا تھا، لیکن روپا دیوی نے ایسا انتظام کر رکھا تھا کہ اس وقت کملا کو دوسرے کمرے میں بھیج دیتی تھی۔ ہم نے بذریعہ خط رابطہ قائم کر لیا تھا۔ کملا خط لکھ کر بڑے دروازے کے پیچھے دیوار کی درس میں رکھ دیتی اور میں اس کا خط نکال کر پچھلے خط کا جواب اسی جگہ رکھ دیتا تھا۔ ایک رات میں خط نکال رہا تھا کہ جمنا داس نے مجھے دیکھ لیا، لیکن ظاہر نہیں ہونے دیا۔ دوسرے دن جو خط کملا نے وہاں رکھا، اس میں یقیناً میری باتوں کا جواب ہوگا۔ میں نے لکھا تھا کہ اگلے ماہ سغرا کی شادی ہو جائے گی اور پھر چند دنوں بعد ہم اپنی نئی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ وہ خط جمنا داس نے نکال کر روپا کے حوالے کر دیا۔ پھر میں نے شادی کی تیاریوں کے لیے 15 یوم کی رخصت لے لی تھی۔ یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ روپا دیوی نے تمہیں راستے سے ہٹانے کے لیے منصوبہ بندی کی ہوگی، میں نے کہا، لیکن تنہا عورت کم از کم قتل جیسی واردات نہیں کر سکتی۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ روپا دیوی کا معاون کون ہو سکتا ہے؟ نہیں جی، امجد نے معذرت خانہ لہجے میں جواب دیا۔ کملا کے علاوہ کبھی میرا دھیان کسی اور طرف گیا ہی نہیں۔ پرشاد کیسا آدمی ہے؟ میں اسے معذرتوں سے باہر لانا چاہتا تھا کیونکہ اسے میری عدالت نے بری کر دیا تھا۔ اگر وہ میری مدد نہ کرتا اور چپ سادھ لیتا تو انگریز سرکار کا قانون اسے پھانسی گھاٹ تک گھسیٹ لے جاتا۔ قانون FIR اور گواہوں کے بیانات کی روشنی میں قدم اٹھاتا ہے، اس لیے کہ قانون میری طرح کا حساس انسان نہیں ہوتا۔ قانون اندھے کی مانند کتاب کی کوٹری میں رہ کر صرف ارد گرد کی آوازیں سنتا ہے۔ وہ پرانی گاڑیوں کا کاروبار کرتا ہے، آپ اسے ماڈرن کباڑیا بھی کہہ سکتے ہیں۔ سخت گیر قسم کا آدمی ہے۔ سنا ہے کہ کبھی بستہ الف میں تھا، کوئی تھانے دار اس کا رشتہ دار یہاں آیا تھا تو بستہ الف سے اس کا نام کاٹ دیا گیا تھا۔
रूपा देवी के साथ उसके ताल्लुकात कैसे हैं? मैं कुछ नहीं कह सकता, अमजद बोला। अलबत्ता रूपा देवी का सलूक अपने खामिन से अच्छा ना था। बाज़ औक़ात मेरे सामने ही वो उनकी बेइज्जती कर देती थी। रात 10 बजे मैंने उसे खुद हवालात में बंद किया और कार्ड की ड्यूटी लगा दी। दूसरे दिन उसे सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। उसका रस्मी बयान कलमबंद हुआ और फिर उसका रिमांड लेकर मैं उसे वापस ले आया तो पता चला कि उसकी मुलाकात आई हुई है। मुलाकात वही खातून थी जो बारात वाले दिन अपनी बेटी के साथ आखिर में गई थी। मैंने खातून के लिए हवालात का दरवाज़ा खुला रहने दिया और संतरी को भी दूर कर दिया था। मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ बेटा, कुछ देर बाद खातून ने ऑफिस में आकर कहा। मैं 2 बेटों को इस हवालात में देख चुकी हूँ। वो मेरे अपने थे, लेकिन मैं उनको पहचान न सकी थी। वो मेरे सामने टूटे फूटे लाए गए थे, लेकिन अमजद न सिर्फ सालिम है बल्कि पुरसुकून भी है। क्या अभी पूछताछ शुरू नहीं की आपने? ऐसी कोई बात नहीं है अम्मा, मैंने उन्हें बैठने का इशारा करते हुए कहा। पूछताछ मुकम्मल हो चुकी है, अब तो रस्मी मुद्दत पूरी हो रही है। मैंने वकील कर लिया है, जमानत हो जाएगी ना? ये तो कानून की मर्जी है। वैसे आप अमजद की कौन है? रिश्ता नाता तो कोई नहीं, पर मेरा वो बहुत कुछ है। इसका बाप मुझे बहन कहा करता था, फिर मैंने अपनी बेटी अमजद के लिए संभाल रखी है। बहुत चाहती है उसे। काश मैं उसकी बेटी की माँ को बता सकता कि अमजद को चाहने वाली कोई और भी है और अमजद तुम्हारी बेटी के लिए नहीं बल्कि कमला के लिए ज़िंदा है। लेकिन मैं कौन था वक्त से पहले फैसला सुनाने वाला? अमजद वक्त की मुट्ठी में बंद था, फैसला तो वक्त ही को करना था। जो ही खातून थाने से बाहर निकली, एएसआई दर्शन सिंह ने अंदर आकर रस्मी सलाम किया और कुर्सी घसीट कर बैठ गया। चंद लम्हे वो पेपर वेट को घुमाता रहा, फिर लंगर के नाकिस इंतज़ाम के बारे में बातें करने के बाद पूछने लगा, जनाब, हवालात में जो मेहमान महवे इस्तराहत हैं उनके बारे में क्या हुक्म है? दोनों मुश्तबों के लवाहिकीन आए थे। चोर के लिए सेठ रंधावा खुद आया था। मैंने बड़ी आवभगत की, मगर उसका हाथ जेब में नहीं गया। वो थानेदार से मामला तय करना चाहता है। उसके रिमांड की मुद्दत पूरी हो चुकी है, कल उसे जेल भेज दिया जाएगा, मैंने खुश्क लहजे में बताया। सेठ को अब अदालत से मामला तय करना होगा। वो चालान में रद्दोबदल चाहता है जनाब, दर्शन ने बताया। तमाम गवाह वो खरीद चुका है। लेकिन क्यों दर्शन सिंह? सेठ और चोर का आपस में क्या नाता है? जनाब, अनजान नहीं है, दर्शन सिंह मूँछों में मुस्कुराया। पहले ज़माने के नवाब लोग यतीम, बेवाएँ, कबूतर और कुत्ते ज़ेर कफ़ालत रखा करते थे, मगर अब वक्त ज़रा बदल गया है। अब सेठ लोग गुंडों, बदमाशों, चोरों की कफ़ालत करते हैं। जियो और जीने दो, लूट कर खाओ और खिलाओ की पॉलिसी पर अमल करते हैं। उस सेठ के पास चोरों की पलटन है जनाब। तुम क्या चाहते हो रोशन? वही पॉलिसी जनाब, जियो और हम गरीब गुरबा को भी जीने दो, दर्शन बोला। खुश्क मौसम बाहर फसलों को मार देता है और थाने में मुलाजिम लोग भूखे मरने लगते हैं, लिहाजा अब्र करम की फ़ज़ा कायम होनी चाहिए। तुम और मैं 3 थानों में काम कर चुके हैं दर्शन सिंह, कम से कम तुम्हें तो ऐसा नहीं कहना चाहिए था। यह हम सबकी मजबूरी है साहब, दर्शन ने निगाहें झुका लीं। हम लोग तनख्वाहें घर वालों को भेज देते हैं। अगर यही हाल रहा तो स्टाफ के लोग भूखे गीदड़ों की तरह अंधेरा होते ही अपनी अपनी खुराक के लिए निकलने पर मजबूर भी हो सकते हैं। अगर कोई गीदड़ मुर्गी चुराते हुए पकड़ा या मारा गया तो आपकी, थाने की और महकमे की बेइज्जती होगी जनाब। जाओ और थाने के अंदर ही गंदगी खा लिया करो, लेकिन याद रखो, मुझे अगर बदबू महसूस हुई तो तुम सबको उठाकर गंदे तालाब में फेंक दूंगा। सत श्री अकाल, दर्शन सिंह ने नारा लगाया। जो बोले सो निहाल। दर्शन सिंह कुछ मुंह चढ़ा था कि हमने रंगरूट सेंटर में एक साथ बहैसियत इंस्पेक्टर 2 साल काम किया था, कई थानों में कुलीग रहे थे। मैंने साबिका ताल्लुकात के हवाले से उसे निहाल नहीं किया था, बल्कि मेरी मजबूरी थी। एक तल्ख हकीकत थी कि हुकूमत ने पुलिस की तनख्वाह इस कदर कलील मुकर्रर की थी कि हम जो भी चादर खरीदते
اس سے پاؤں اور سر ننگے ہی رہا کرتے تھے۔ میرے ساتھ کئی سابقہ تجربات تھے۔ ایک بار جب میں لاہور کی ایک مضافاتی چوکی کا مختار کل تھا تو اسٹاف پر رشوت کے تمام دروازے بند کر دیے تھے۔ درشن سنگھ نے تو محض باہر نکلنے کی دھمکی دی تھی، مگر میرا وہ اسٹاف چوروں اور رسہ گیروں سے مل گیا تھا۔ وہ نہ صرف حصہ لیتے تھے بلکہ بعض اوقات واردات میں اپنی رائفلوں سمیت شریک بھی ہو جایا کرتے تھے۔ یہی وجہ رہی تھی کہ میں نے درشن سنگھ کو اجازت دے دی تھی۔ ویسے بھی میں ڈی ایس پی کی مخالفت کے ماتحت تھا۔ اگر کوئی بھی گڑبڑ ہو جاتی تو وہ سارا الزام میرے کندھوں پر دھر دیتا۔ اسے تو کوئی بہانہ چاہیے تھا۔ اس کا بہنوئی دلیپ میری بحالی کی زد میں آ کر رہ گیا تھا۔ سنا تھا کہ دلیپ نے انسپیکٹری کے پھول بھی خرید لیے تھے۔ ڈی ایس پی کا بس چلتا تو مجھے اپنی جیپ سے کچل کر ہلاک کر دیتا، لیکن وہ میری فطرت اور جسمانی طاقت سے بخوبی واقف تھا۔ میں دشمن کو اونٹ کی طرح گھٹنوں کی مار دے کر ہڈی پسلی کا سرما بنانے میں ماہر مشہور تھا، اور ڈی ایس پی افسرانہ طاقت رکھنے کے باوجود ذہنی طور پر مروب تھا۔ دوسری اور بڑی وجہ بھی میری ڈھال تھی، ورنہ وہ کسی پروردہ کنڈے سے میرا پتہ صاف کرا دیتا۔ محکمہ جانتا تھا کہ راجہ عدالت خان کی موت کا فوری اور براہ راست فائدہ کس شخص کو ہو سکتا ہے۔ تیسری وجہ بھی معقول تھی۔ چند ماہ پہلے ضلع سہارنپور کے سکھ انسپکٹر بادل سنگھ کو اس کے بائیں نمبر والے ہندو ایس آئی نے لانگری کے ساتھ مل کر زہر دے کر ہلاک کر دیا تھا، اور تفتیش نے لانگری کی زبان سے اقرار کروا لیا تھا۔ ایس آئی انسپکٹر بنتے بنتے قیدی بن گیا تھا۔ اس کے باوجود میں محتاط تھا۔ ڈی ایس پی کسی وقت قانونی ٹکر سے مجھے راستے سے ہٹا سکتا تھا۔ شام 6 بجے میں وردی پہن کر جیدی کے اڈے جا پہنچا۔ جیدی کا ریکارڈ تھانے کے کسی بستے میں نہ تھا، لیکن میں اسے ذاتی طور پر جانتا تھا۔ وہ امرتسر سے ضلع بدر ہو کر 2 برس پہلے ہوشیار پور آن بسا تھا، اور ہوشیار پور کے سرکاری مخبر کی اطلاع کے مطابق بلیک میلنگ اور جوئے میں جیدی بہت اونچا مقام رکھتا تھا۔ جیدی غسل کرنے کے بعد کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ میں سرائے نما عمارت کے وسیع لائن میں بچھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ کئی لڑکوں نے مجھے تعجب خیز نگاہوں سے دیکھا اور چشم زدن میں یوں غائب ہو گئے جیسے کیرم بورڈ کو ٹھوکر مار کر کسی نے تمام گوٹیاں ادھر ادھر ہولز میں گرا دی ہوں۔ چند منٹ بعد بادشاہی ٹاول سے بال رگڑتا ہوا جیدی آتا دکھائی دیا۔ وہ 2 برس پہلے جیسا ہی بانکا اور پھرتیلا تھا، صرف قدرے فر بھی مائل ہو گیا تھا۔ لائن میں داخل ہونے سے پہلے تولیہ باڑ پر اچھال کر وہ متوازن قدم اٹھاتا میرے قریب آیا۔ میں نے اٹھ کر خندہ پیشانی سے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں نے سنا تھا، وہ میرا ہاتھ تھام کر بولا، لیکن میں ذرا محتاط ہو گیا ہوں۔ افسر کی اگاڑی پچھاڑی سے بچتا رہتا ہوں۔ تشریف رکھیے، حاضری نہ دینے کا قرض ہے مجھ پر۔ اگر میں باوردی نہ ہوتا اور ہماری ملاقات کسی دوسری جگہ ہوتی تو میں کہتا، دوستوں میں تکلف نہیں ہوتا، میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس نے جاتے ہوئے ایک لڑکے کو اشارے سے بلایا اور پھر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ تھاندار صاحب، کھانا ہمارے ساتھ کھائیں گے؟ فوراً کوئی مجرب دنبال لے آؤ۔ انکار میرے حلق میں پھنس گیا تھا، اس لیے کہ میں ضرورت مند تھا۔ مجھے جیتی سے اپنی ضرورت پوری کرنا تھی، اس لیے دوستانہ ماحول ضروری تھا۔ مجھے راجہ عدالت خان کی دوستی کا شرف شاید کبھی حاصل نہیں ہوا، لیکن میں اس کے انسان دوستی اور انصاف کا ہمیشہ سے معترف رہا ہوں۔ آج بھی میں انصاف کا خالی کشکول لے کر یہاں آیا ہوں۔ جاوید خان، میں شہر میں نووارد ہوں۔ تم سن چکے ہوگے کہ میں چارج لیتے ہی آزمائش سے 2 ہو گیا ہوں۔ تیواری لال کے قتل کی بات ہے نا؟ ہاں، میں نے اسبات میں بتایا۔ اسے ڈاکے اور قتل کے بارے میں کہا اور یہ اعتراف بھی کیا کہ کیس بے حد الجھا ہوا ہے۔ مدعی جیسے مجرم گردان رہے ہیں، میرے نزدیک وہ بے گناہ ہیں۔ اسے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت یہ کے بعد دیگرے
دو جرائم میں پھنسایا گیا ہے، عینی گواہ کوئی نہیں ہے، لیکن پولیس کا افسر اعلیٰ اور مذہبی تنظیمیں اسے مجرم ثابت کرنے پر زور دے رہی ہیں۔ خوش قسمتی سے وہ مسکرا کر بولا، میں امجد اور کملا کے معاشقے کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، آپ سے کیا پردہ، آج نہیں تو کل۔ میں بھی تم سے نہیں چھپاؤں گا دوست، میں نے اسے خود پر احسان کی چوٹ نہیں لگانے دی۔ میں جانتا ہوں تم یہاں کیا کر رہے ہو۔ میرے پاس دونوں کے مکمل کوائف، ملاقاتوں کی تصویریں اور کچھ دوسرے ثبوت ہیں۔ اچھا، پھر تمہارا تجزیہ کیا ہے؟ سیدھی سی واردات ہے، جیدی بولا۔ امجد حسین کو وہ داماد نہیں بنا سکتے تھے، چونکہ لڑکی نے بغاوت کا اعلان کر دیا تھا۔ دونوں کی محبت کی کہانی گھر گھر پہنچ چکی ہے۔ اگر وہ امجد کو مارتے یا کوئی نقصان پہنچاتے تو قانون کا ہاتھ سیدھا تیواری لال کے گریبان پر چلا جاتا، اس لیے انہوں نے ہاتھ گھما کر ناک پکڑنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن وہ شخص تیواری لال نہیں ہوگا، میں نے کہا۔ تیواری نے اصل بات بتانے کے لیے اپنے ملازم جمنا داس کے ذریعے مجھے بلایا تھا، لیکن میری ملاقات سے پہلے ہی اس ہاتھ نے اسے خاموش کر دیا۔ مجھے اسی ہاتھ کی تلاش ہے جاوید خان، کیونکہ قانون جذبوں اور مفروضوں کی بنیاد پر انصاف کی عمارت نہیں اٹھاتا۔ میں جانتا ہوں مجرم کون ہے، لیکن میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور بغیر ٹھوس ثبوت کے میں مجرم پر ہاتھ ڈال کر شرمندگی اور محکمانہ سرزنش کا سزاوار نہیں بننا چاہتا۔ آپ کے خیال میں مجرم کون ہے؟ جیدی نے پراشتیاق لہجے میں پوچھا۔ تیواری لال کا ہمسلف پرشاد۔ آپ کا شک قرین قیاس ہے، جیدی بولا۔ میں شکاری لڑکوں کو شکار کے پیچھے لگا دوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ اگر پرشادی مجرم ہے تو بہت جلد لڑکے اسے کھنکاتے ہوئے جال کے نیچے لے آئیں گے، لیکن بہت رازداری سے۔ اگر شکار بھٹک گیا تو کبھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ میں نے اسے تاکید کی اور رات کا پرلطف کھانا کھا کر وہاں سے واپس آ گیا۔ جانا تو مجھے مقتول کے گھر بھی تھا، لیکن میں اس کے قریہ کرم کی تمام رسوم میں تفتیش کی مداخلت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مرنے والا کسی بھی مذہب کا پیروکار ہو، مر کر محترم ہو جاتا ہے۔ میں تیواری لال کے گھر سے کتراتا ہوا تھانے پہنچ گیا۔ اگر میں صرف تھانے دار ہوتا اور امجد حسین قاتل تو یہ کیس کس قدر آسان تھا کہ ہینک اور پھٹکری کی ضرورت ہی نہ تھی۔ FIR میں اس کا نام موجود تھا۔ قتل کا معقول جواز بھی تھا کہ قاتل نے مقتول کی زبان بند کرنے کی خاطر اسے قتل کر دیا تھا۔ پرشاد نقد رقم کے ساتھ عینی گواہ بھی دے رہا تھا۔ میں قاتل پر تشدد کرتا تو وہ بآواز بلند اپنے جرم کا اقبال کر لیتا، اور آلۂ قتل کی برآمدگی تو تھانے داروں کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ درجنوں گواہوں کی موجودگی میں قاتل کنویں سے، گٹر سے یا کسی گڑھے سے نکال دیتا ہے۔ یہ تمام شعبدے بازیاں میں جانتا تھا۔ ملازمت کے دوران اپنے افسران بالا کو شعبدے بازیاں کرتے اور آلۂ قتل دھرتے ہوئے دیکھتا رہا تھا، لیکن میرے اندر ایک خوف تھا، اللہ کا خوف، میدان حشر کا خوف، تنہا اور تاریک راتوں کا خوف، جب انسان اور خدا کے درمیان گہرا سناٹا، اندھیرا اور خاموشی ہوتی ہے، تب ہر انسان کے اندر کا انسان جاگ اٹھتا ہے، اور پھر باہر کے انسان کو سونے نہیں دیتا کہ بندہ ساری دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک دیتا ہے۔ عینی گواہ بن جاتے ہیں، آلۂ قتل مل جاتا ہے، چالان چاروں کونوں سے مضبوط تیار ہو جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی آنکھ اور زبان اسے جھوٹا نہیں کہہ سکتی، لیکن بندہ جب تنہا ہوتا ہے تو خود سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اس سچ سے ڈرتا اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر ٹہلتا ہے۔ اس وقت صرف وہ خود اور اللہ اسے اور اس کی بے چارگی کو دیکھتا ہے۔ میں ہمیشہ اسی بے چارگی اور پشیمانی سے ڈرتا رہا ہوں اور سچ کی تلاش میں ٹھوکریں کھاتا رہا ہوں۔ میں اپنے کوارٹر کے صحن میں چرپائی پر لیٹا، امجد حسین کو بے گناہ ثابت کرنے کے بارے میں الجھے ہوئے دھاگے سلجھا رہا تھا، لیکن کوئی سرا نہیں مل رہا تھا۔ اسی وقت ایک کانسٹیبل نے آ کر بتایا، کوئی عورت آئی ہے۔ میرا خیال تھا کہ امجد کی وہی پھوپھی آئی ہوگی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ حوالات کے سلاخدار دروازے سے ٹیک لگائے ایک برقع پوش عورت کھڑی تھی۔
संतरी उसे हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस औरत ने दोनों हाथों से सलाखें मजबूती से पकड़ रखी थीं। क्या बात है धनी? मैंने दूरी से पूछा तो धनी राम पीछे हट गया। चल उधर जाकर खड़ा हो जा, मैंने कहा तो धनी राम गेट पर जा खड़ा हुआ। मैंने करीब जाकर औरत से नरमी से इस्तफसार किया, लेकिन जवाब अमजद ने दिया। इंस्पेक्टर साहब, ये कमला देवी हैं। मैं इस तरह उछला जैसे अमजद ने मुझ पर गरम तेल छिड़क दिया हो। कौन सोच सकता था कि मातम वाले घर से पहले दिन ही कमला निकल सकती है, लेकिन जैदी ने ठीक ही कहा था कि उसने बगावत कर रखी है। कमला जी, आपको थाने नहीं आना चाहिए था, मैंने कहा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। क्या आप तन्हा आई हैं? जी, उसने भराई हुई आवाज़ में जवाब दिया। ठीक है देवी जी, आपको सिर्फ चंद मिनट दे रहा हूँ, फिर आप मेरे ऑफिस में आ जाइएगा। जी बेहतर, वो बोली, मैं आप ही से मिलने आई हूँ। मैंने ऑफिस में आकर रोशनी की और कमला के लिए सवालात जहन में तरतीब देने लगा, लेकिन जब वो सामने आई तो जहन की सिलेट तड़क कर रेजा रेजा हो गई। 18-19 बरस की कमला कुमारी का हुस्न 14वीं के चांद जैसा पुरशबाब और रोशन था। इसकी खुमार आलूद काले भंवरे जैसी बड़ी बड़ी आंखें कांच के बिलोर की तरह रोशन थीं। वो कुदरत की सन्नाई का बेमिसाल शाहकार थी। जुगनू की रोशनी की तरह ठंडक और धीमेपन का एहसास जागता था। उसकी रानाई में अजीब सी मासूमियत थी जो ज़हन कल्ब को पाकीज़गी का एहसास दिलाती थी। मैं यकटुक उसे देखने लगा तो वो शर्माती लजाती कुर्सी पर बैठ गई। मुझे अमजद ने बताया है, वो मुतरन्नुम लहजे में बोली तो उसके हुस्न का सहर टूट गया, जैसे जादूगरनी ने मेरी पेशानी से जादू की सुई निकालकर मुझे फिर से इंसान की जून दे दी हो। मेरे पास दुआओं और हैरत के सिवा कुछ नहीं है। आपने मेरी बात पर यकीन किया, मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी। ये मेरा फ़र्ज़ था देवी जी, मैंने जवाब दिया। बहैसियत मुहाफ़िज़ मुझे सच और झूठ में तमीज़ करना पड़ता है, लेकिन मैं मजबूर भी हूँ। मुजरिम को पकड़ तो सकता हूँ, मगर बेगुनाह को बंदी खाने से रिहा नहीं करा सकता। अगर असल मुजरिम मिल जाए तब भी नहीं। उसने थरथराती पलकों को बमुश्किल लहज़े भर के लिए उठाकर झुकाते हुए पूछा। देखिए कमला रानी, कानून भी राक्षस जैसा सालिम और फूका होता है। जब उसे सर के बदले सर दे दिया जाए तो वो नाम नहीं पूछता। जुर्म हो चुका है, इसलिए कानून को इंसाफ के तकाज़ों की खातिर एक मुजरिम चाहिए। अगर असल मुजरिम ना मिला तो अमजद हुसैनी लुकमा अजल बन जाएगा। अल्लाह ना करे, वो तड़प कर बोली। उसने अल्लाह का नाम लिया तो मुझे याद आया कि अमजद ने सच कहा था। उसने अपने दिल में महबूब मजाजी की मोहब्बत ही नहीं बल्कि महबूब हकीकी मोहब्बत भी जगा ली है। डाके की रिपोर्ट में तो सिरे से सदाकत ही नहीं है। मुझे मालूम है पिताजी घर में जेवरात तो पैसा नहीं रखते थे। ये झूठी कहानी माताजी ने अचानक ही खड़ी थी, लेकिन मैंने आपके पिताजी को गम से निढाल बल्कि नीम बेहोश देखा था। उनको खुराक में कुछ खिला दिया गया था, कमला ने इंकिशाफ किया। क्या आपकी माताजी ने? शायद, लेकिन उनको कहा गया होगा। सारी शरारत प्रसाद चाचा की है। मुझे यूँ लगता है कि ये सब कुछ सिर्फ अमजद ही के लिए नहीं बल्कि पिताजी को मारने के लिए भी किया गया है। उसने एक तीर से दो शिकार किए हैं। प्रसाद चाचा हमारी जायदाद पर दांत लगाए बैठे हैं। पहले मेरे ज़रिए सब कुछ हथियाने की कोशिश की थी। जब मैंने माता पिता को साफ जवाब दे दिया तो उन्होंने ये चाल चलकर हमें बर्बाद कर दिया। आपके ज़रिए से मुराद, उन्होंने अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगा था। तो आपको शक है कि कातिल प्रसाद है? जी हाँ, वो ओले से बोली। जमनादास चाचा का भी यही ख्याल है। आपको जमनादास ही ने यहाँ भेजा है ना? मेरे अचानक सवाल पर कमला बौखला सी गई, फिर और चबाने लगी। जाहिर है आप तनहा तो नहीं आ सकती थी ना? मैंने उसे सहारा दिया। जी वो नर्सरी तक साथ आए थे, कमला ने एतराफ़ किया। आपके माता पिता के ताल्लुकात कैसे थे कुमारी जी? माता जी सख्त तबीयत की हैं, उसने मखरूती उंगली से नाक खुजाते हुए बताया। इसलिए पिताजी
ज़्यादा वक्त घर से बाहर ही गुजारते थे। माता जी लड़ती तो भी वो खामोश रहा करते थे। प्रसाद का असर और रसूख कितना है आपकी माता जी पर? उनके ताल्लुकात हमेशा कशीदा रहे हैं। माता जी उनका आना पसंद नहीं करती। कमला ने मेज़ पर हाथ टेक कर जवाब दिया और उठ खड़ी हुई। मैं जा रही हूँ। अगर कोर्ट में गवाही देना पड़ी तो मैं अमजद की खातिर कोर्ट तक चली जाऊंगी। मैंने उसके साथ एक कांस्टेबल मुकर्रर कर दिया। अगर प्रसाद या अनदेखा कातिल तिवारी लाल की मुलाकात पसंद नहीं कर सका था तो वो कमला की ज़बान भी खामोश कर सकता था। यह लड़की मुझे मुतासिर कर गई थी। मैं बाहर तौर इसकी हिफाजत और मदद करना चाहता था। कमला वही कुछ बता गई थी जो मैं जानता था। अलबत्ता ये इंकशाफ नया था कि तिवारी लाल की ज़बान बंद करने के लिए उसे नीम बेहोश रखा गया था। फिर जब वो होश में आया तो इसे हमेशा के लिए खामोशी के हवाले कर दिया गया। कत्ल का जवाज़ और फ़ायदा सिर्फ प्रसाद ही को मुजरिम ज़ाहिर करता था, लेकिन मैं उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता था। मैं चंद कदम ही अपने क्वार्टर की जानिब गया था कि गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में नहा गया। पार्किंग लॉट में जीप रुकी और एक शख्स ड्राइविंग सीट से कूद कर बाहर आया। चूँकि पार्किंग लॉट में रोशनी का इंतज़ाम न था, इसलिए मैं उसे पहचान न सका। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता मेरे करीब पहुंच गया। हेलो इंस्पेक्टर, आवाज़ जानी पहचानी थी। मैंने उसका पड़ा हुआ हाथ थाम लिया। आइए प्रसाद जी, मुझे बताया गया था कि आप बाहर गए हुए हैं। हाँ, वो भड़क कर बोला, और आपने मेरे पीछे जासूस भेज दिया था। अच्छा वो, मैं हंस पड़ा। नहीं प्रसाद जी, बरकत हुसैन मफरूर फौजी लेकर गया था। खैर छोड़िए, वो बोला। मुझे बताया गया है कि कत्ल का इल्ज़ाम भी अमजद पर लगाया गया है। मेरी मालूमात के मुताबिक उसकी बहन की शादी थी। क्या आपने तफ्तीश की है? अहले महल्ला से पूछा है? अगर वो घर में था तो फिर ये इल्ज़ाम उस पर जुल्म होगा। वो उस दिन शहर गया था, लेकिन वो कातिल नहीं है, मैंने जवाब दिया। कातिल वो है जिसे तिवारी लाल की मौत से कोई फ़ायदा हो सकता है। आप जानते हैं वो कौन है? हाँ, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। आइए ऑफिस में बैठते हैं। नहीं शुक्रिया, उसने आहिस्तगी से हाथ छुड़ा लिया। मैं अभी घर नहीं गया। मैं आपको बताना चाहूँगा इंस्पेक्टर, अगर आप गलत राह पर चल पड़े तो वापसी मुश्किल भी हो सकती है। कातिल थाने में चलकर नहीं आएगा, आपको बाहर निकलना चाहिए। मेरी आंखें और कान बाहर मसरूफ़ तफ्तीश हैं प्रसाद जी। आप देखेंगे 1-2 दिनों तक कातिल यहाँ होगा। मैं देखने ज़रूर आऊँगा इंस्पेक्टर, वो ज़ेरे लब बोला। कदमों का रुख दुरुस्त सिमत रखिएगा। वो पलटा और जीप में बैठकर धूल उड़ाता हुआ थाने के अहाते से निकल गया। ठीक है प्रसाद, मैंने दिल में कहा, अगर तुम चाहते हो तो मैं बाहर निकल कर ही तुम्हारे गिरेबान पर हाथ डालूंगा। मेरे पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन सारे रास्ते प्रसाद की ज़ात के दरवाजे की जानिब भी जाते थे, और मैं ऐसा रास्ता इख्तियार करना चाहता था जिसकी गर्द में दबा हुआ कोई सबूत भी मिल जाए। वो रास्ता सिर्फ जैदी था, जो मेरा ममनून भी था और मुसलमान होने के नाते अमजद से हमदर्दी भी रखता था। उसके हाथ में जो खुफिया ताकत थी वो मेरे पास ना थी, क्योंकि मैं सिर्फ कानून के दायरे ही में रहकर कुछ करने का मजाज था। रात सोचने और मंसूबाबंदी में जागते सोते गुजरी। सुबह भी ऑफिस भी नहीं खुला था कि इत्तला मिली डीएसपी साहब बनफ़ नफीस तशरीफ़ लाए हैं। अफसर बाला था, मुझे ना चाहते हुए भी इसको महकमाना ताज़ीम देना थी। मेरे सलाम का जवाब देकर वो बोला, मैं तिवारी लाल की ताज़ियत करने आया था। सोचा आपकी मिजाज पुरसी भी करता चलूँ। मुलजिम ठीक ठाक है ना? यस सर, मैंने कहा। उसने एक रात की मोहलत मांगी थी, इसलिए फ़िलहाल ठीक ही है। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। दरअसल ये थाना कुछ बदनाम है। एसपी बहादुर नाराज़ हैं। मैं चाहता हूँ कि इस केस की कामयाबी से अपनी और इस थाने की साख बेहतर कर ली जाए। मेरे साथ सब इंस्पेक्टर गरज सिंह आया है। 80% मुजरिम इसकी आंखों में आंखें डालते ही बकने लगते हैं, और अगर वो बहुत ही ढीठ हो तो गरज सिंह की गरज चमक के सामने मोम बन जाते हैं। मैं उसे मुलजिम के पास 10 मिनट के लिए भेजकर
خود ادھر چلا آؤں گا۔ کیا میں ایک غیر متعلق شخص کو ایسی اجازت دے سکتا ہوں سر؟ وہ غیر متعلق نہیں ہے راجا، ڈی ایس پی ونود کھنہ نے پاٹدار آواز میں کہا۔ کرت سنگھ ضلع کا اسپیشل تفتیشی افسر ہے۔ کیا آپ تحریری طور پر اس کی ڈیوٹی لگا سکتے ہیں سر؟ اس کی تعیناتی برائے اسپیشل تفتیشی افسری اتھارٹی ہے۔ مجھے افسوس ہے جناب، میں نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ یہ میری توہین ہے اور نااہلی کا ثبوت بھی کہ میری موجودگی میں کوئی تفتیشی افسر باہر سے آئے۔ میں تفتیش کر رہا ہوں اور میرے ہاتھ قاتل کے قریب ہیں۔ تم اور تفتیش؟ وہ پھنکارا۔ راجا، میری آنکھیں یہاں رہتی ہیں۔ تم ملزم کو اپنے کوارٹر میں لے جا کر اپنے ساتھ کھانا کھلاتے ہو؟ تم نے ابھی تک اس سے کچھ پوچھا بھی نہیں۔ تم اپنی عادت کے مطابق یہاں بھی جانبداری سے کام لے رہے ہو۔ میں اپنے حکم پر تفتیش اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہوں۔ ضرور جناب، لیکن اس تھانے کی حدود میں نہیں، یا میری موجودگی میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ ملزم اپنے جرم کا اعتراف کرے؟ چاہتا ہوں، لیکن ملزم سے نہیں بلکہ مجرم سے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو راجہ عدالت خان؟ اس نے غداتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ مجرم کون ہے؟ مجرم وہ ہے جو فی الحال حوالات سے باہر ہے جناب عالی، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں جواب دیا، اور جو حوالات میں ہے وہ ملزم ہے، مجرم نہیں۔ یہ فیصلہ تم نے کیسے کر لیا؟ اس کا انداز طنزیہ تھا۔ 95% تھانے دار آسان یا مشکل کے ساتھ یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ جس ملزم کو وہ مجرم بنا کر قانون کے حوالے کر رہے ہیں وہ اصل مجرم نہیں ہے، لیکن کیس نمٹانے کی خاطر وہ ایک بے گناہ زندگی کو داؤ پر لگا دیتے ہیں، جبکہ میں نے آج تک ایسا نہیں کیا۔ میں انصاف اور دیانت داری سے تفتیش کرتا ہوں، اور پھر جب میرا ضمیر مطمئن ہوتا ہے تو میں مجرم کا چالان مکمل کرتا ہوں۔ کیا تم بتاؤ گے کہ امجد حسین کیوں مجرم نہیں ہے؟ اس نے ڈاکہ ڈالا ہے، نہ قتل کیا ہے۔ اس کے خلاف سوچ سمجھ کر منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ پھر میں نے اپنی معلومات کی پٹاری سے تمام باتیں نکال کر ڈی ایس پی کو بتائیں تو اس کے چہرے پر ہلدی کا رنگ کھنڈ گیا۔ تمہیں ناگپور والا کیس یاد ہے عدالت؟ اس نے زہریلی نگاہوں سے میری جانب دیکھا۔ وہاں بھی ایک طرف مسلمان وکیل تھا اور دوسری جانب کرشنا کماری۔ اگر یاد ہے تو تمہیں اپنا دیانت دارانہ کردار بھی یاد ہوگا۔ اب تم امجد اور کملا کے معاملے میں بھی وہی کردار ادا کر رہے ہو۔ دیکھو، یاد رکھو، اس وقت میں صرف ASI تھا، لیکن اب میں تمہیں اس شہر میں وہی کھیل کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ سنو راجہ عدالت خان، میں بحیثیت DSP تمہیں معطل کرتا ہوں۔ میں نے اٹھ کر پیٹی کھولی اور اس کی جانب بڑھا دی۔ ان ریٹن سر۔ میں نے ایک کاغذ اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے قلم نکال کر میرے ہی آفس میں بیٹھ کر مجھے معطل کرنے کے تحریری آرڈر جاری کر دیے۔ میں نے حکم نامہ دراز میں رکھا اور بدی اتارنے کے لیے آفس سے باہر چلا گیا۔ وہی میری غلطی تھی، مجھے بغیر آفیشیل اسٹیمپ کے آرڈر قبول نہیں کرنے چاہیے تھے۔ حسب روایت مجھے لائن حاضر ہونا تھا اور سزا تک میں بھرتی میں رہ سکتا تھا، لیکن میں بھرتی اتار کر بیٹی کی طرح اس کے منہ پر مارنا چاہتا تھا۔ میں ابھی شرٹ کے بٹن بھی کھولنے نہ پایا تھا کہ حوالدار برکت آ گیا۔ اس نے بتایا کہ DSP معطلی کا حکم نامہ پھاڑ کر مجھے دوسرے حکم تک آن ڈیوٹی کر گیا ہے۔ میں بھی خاموش ہو گیا، کیونکہ ابھی پہلی بحالی کو جمعہ 8 دن بھی نہ ہوئے تھے۔ اگر پھر معطل ہو جاتا تو انگریز حاکم بھی بدظن ہو سکتا تھا۔ دوسری وجہ امجد تھا۔ اگر میں درمیان سے ہٹ جاتا تو قائم مقام SHO درشن سنگھ ایک بے گناہ نوجوان کو تعصب کی آگ میں جھونک دیتا۔ شام 7 بجے میں اپنے نائب درشن سنگھ اور حوالدار برکت حسین کو لے کر روپا دیوی سے ملنے گیا۔ کملا نے مجھے جو پتے فراہم کیے تھے، ان پتوں کو آزمانے کا بھی ارادہ تھا۔ روپا اور پرشاد اپنے اپنے پتے کھیل چکے تھے۔ اب اس کھیل کو فیصلہ کن موڑ دینے کے لیے مجھے بھی پتوں کی شوختے بازی دکھانا تھی۔ ہار جیت کا فیصلہ اس کے بعد ہی ہو سکتا تھا۔ جو ہی ہم گلی میں داخل ہوئے،
गली में खेलने वाले बच्चे डर कर भाग खड़े हुए। उन दिनों पुलिस का रौब-ताब अवाम पर खौफ तारी किए रखता था। गली वीरान हो गई थी। इंस्पेक्टर साहब, अकब से आवाज़ आई। मैंने पलटकर देखा। चंद घर पीछे गली में एक शख्स खड़ा दिखाई दिया। हमें रुकता देखकर वो हमारे करीब आ गया और अस्सलाम वालेकुम कहकर अपनी शनाख्त करवाई। फिर मुझे एक तरफ ले जाकर बोला, हमें पता चला है जनाब, तिवारी लाल की बीवी ने अपने मुसलमान मुलाजिम को गिरफ्तार करवा दिया है। जी हाँ, मैंने इस बात में गर्दन हिलाई। उनके बयान के मुताबिक तिवारी लाल को उस मुसलमान मुलाजिम ने कत्ल कर दिया है। झूठ, सफ़ेद झूठ। वो तभी हुई मगर पुरजोश आवाज़ में बोला, असल वजह कुछ और है जनाब। महल्ले ही को नहीं, पूरे शहर को इल्म है कि तिवारी लाल की बेटी अपने मुसलमान मुलाजिम से मोहब्बत करती है। तिवारी बेचारे को कत्ल करने की किसी और को ज़रूरत भी क्या थी? वो भला आदमी जिंदा ही कहाँ था? उसने इधर उधर देखा, फिर राजदाराना अंदाज में बोला, तिवारी लाल नुक्सदार था जी। घर का असल मुख्तार कार तो जमुना दास है। इस नुक्ते पर ज़रूर गौर कीजिएगा जनाब। अमजद बेगुनाह है। सुनिए साहब, मैंने गहराई में उतरने के लिए कहा, कानून अंधा होता है। कातिल वही है जिसे 3 गवाह कातिल कह दें। अमजद कातिल है या नहीं, लेकिन इन्हीं गवाहों के नज़दीक कत्ल उसी ने किया है, लिहाजा मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर कौन कुछ कर सकता है? वो देखती आवाज़ में बोला, आप इस एक नुक्ते पर गौर क्यों नहीं करते कि तिवारी लाल पैदाइशी नुक्सदार था। वो औलाद पैदा नहीं कर सकता था, लेकिन साहिब औलाद बना दिया गया। वो लखपति था। शहर में उसकी कई दुकानें और मकान हैं, जिसकी वाहिद वारिस उसकी बेटी है। आप नवाजिश अली वकील से मिल लें, वो मेरा भांजा है। पिछले दिनों तिवारी लाल ने मेरी वसातत से नवाजिश अली को अपनी दुकान पर बुलवाया था। वो कोई वसीयतनामा तैयार करना चाहता था। मैंने उससे पूछा भी था, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया कि मुवक्किल का राज अमानत होता है। आप कानूनी हैसियत रखते हैं, आपको बता देगा। क्या आप वहाँ तक मेरी रहनुमाई कर सकते हैं? मैंने कहा, क्योंकि मुझे एक नया रास्ता दिखाया गया था। अगर नवाजिश अली से मालूम हो जाता कि तिवारी लाल क्या करने वाला था, तो मुझे आगे बढ़ने की रोशनी मिल सकती थी। चलिए, वो फ़ौरन तैयार हो गया, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। नवाजिश अली अपनी बैठक में बैठा किसी मुकदमे की तैयारी कर रहा था। मेरा गाइड घर बताकर गली के नुक्कड़ से ही वापस चला गया था। नवाजिश अली जाने कैसे मेरे नाम से वाकिफ़ था। शायद मेरे किसी कुलीग ने जिक्र किया होगा। मैंने जब हाज़िरी का मकसद ज़ाहिर किया तो नवाजिश अली लम्हा भर खामोश रहा। उसे तज़ब्ज़ुब में देखकर मैंने कहा, नवाजिश साहब, ये एक ज़िंदगी का सवाल है। अगर मुझे सिर्फ चालान की हद तक दिलचस्पी होती तो मैं शहर की खाक न छानता। मुलजिम हवालात में हैं और गवाह गवाही के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं सच और झूठ में तमीज़ करना चाहता हूँ। तिवारी लाल आपका मुवक्किल था, लेकिन उसे हलाक कर दिया गया, इसलिए आपका फ़र्ज़ है कि मेरी मदद करें। उसने कॉन्फिडेंशियल बॉक्स खोला और एक खाकी रंग का लिफाफा निकालकर मेरे हाथ में दे दिया। मैंने लिफाफा खोलकर देखा। वो वसीयतनामा ही था, लेकिन उस पर तिवारी लाल के दस्तखत नहीं थे। उसने वसीयत की थी कि मेरी जायदाद मनकूला और गैर मनकूला 2 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्सा रमला कुमारी, मेरी बेवा बहन, और दूसरा हिस्सा एक मंदिर की तामीर में दे दिया जाए। उसने रूपा और बेटी कमला के लिए एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था। उसने इस फैसले की वजह भी बताई होगी। मैंने स्टाम्प वापस करते हुए कहा, जी। नवाजिश अली बोला, अगर वो वजह केस में कोई हैसियत रखती है तो बताऊंगा। उसकी बीवी उसकी वफादार न थी और बेटी को वो अपनी औलाद तस्लीम नहीं करता था। और कुछ? जी नहीं। नवाजिश अली ने नफ़ी में सर हिलाया। मैंने कुछ पूछा ही न था। क्या इस वसीयतनामे की कोई अहमियत है? जी नहीं, ये महज कागज़ है। मेरा मुवक्किल इस पर दस्तखत नहीं कर सका। मैं उसका शुक्रिया अदा करके बाहर निकल आया। फिर हम गलियों के जाल से गुजरते तिवारी लाल की हवेली जा पहुँचे। फुर्सत देने वाले सहन में बैठे थे, जिनमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी। इसलिए मैंने अपने लिए बैठक खुलवाने का हुक्म दिया।
میں نہیں چاہتا تھا کہ کیس کے سلسلے میں حاضرین میں بدمزگی پیدا ہو۔ جمنا داس مجھے بیٹھک میں لے گیا۔ وہ بچھا جا رہا تھا۔ جمنا داس جی، کیا آنجہانی تیواری لال نے کوئی وصیت چھوڑی ہے؟ میں نے پوچھا تو وہ چونک پڑا، مگر پھر فوراً سنبھل کر بولا، سیوک کیسے رازوں سے بھلا کیسے واقف ہو سکتا ہے؟ سورک باشی کی ایک بیوہ بہن ہے، کیا وہ کریا کرم میں شریک ہوئی تھی؟ جی نہیں، وہ الہ آباد میں رہتی ہیں، شاید روپا دیوی نے انہیں اطلاع دے دی ہے۔ ٹھیک ہے، دیوی جی کو زحمت دیں۔ وہ اندر چلا گیا اور چند منٹ بعد آ کر بتایا کہ روپا دیوی محلے کی عورتوں کی وجہ سے کچھ دیر بعد آئیں گی، اور یہ کہ وہ خود بھی مجھ سے ملنا چاہتی ہیں۔ میں نے سوچا، جانے مجھے یہاں کتنی دیر بیٹھنا پڑے۔ تھانے میں کوئی ذمہ دار شخص نہ تھا، اس لیے میں نے جمنا داس کی معرفت اپنے ساتھیوں کو پیغام بھجوا دیا کہ وہ واپس چلے جائیں۔ 15 منٹ بعد ایک عورت کلی والے دروازے سے اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں چائے اور بسکٹ رکھے ہوئے تھے۔ 9:15 بجے ماتمی لباس میں غموندوں کی تصویر بنی روپا دیوی آئیں۔ میں نے اٹھ کر انہیں تعظیم دی۔ جب اسے جمنا داس نے سہارا دے کر کاؤچ پر بٹھایا تو میں بھی بیٹھ گیا۔ چند منٹ رسمی تعزیت بھری باتیں ہوتی رہیں۔ وہ بار بار رومال سے اپنی خشک آنکھوں اور سرخ ناک کو صاف کر رہی تھی، لیکن اس کی آواز میں غم کا شائبہ تک نہ تھا۔ وہی شیریں اور مترنم چاندی کے کٹورے جیسی آواز تھی۔ ہمارے ہاں تو رو رو کر بیواؤں کے حلق زخمی ہو جاتے ہیں۔ وہ اچھی اداکارہ تھی، لیکن آواز میں کوئی تبدیلی نہ کر سکی تھی۔ میری مدد کیجیے دیوی جی، میں نے ملتجی لہجے میں کہا۔ میں نے امجد کو گرفتار تو کر لیا ہے، لیکن مجھے قتل کا کوئی جواز نہیں مل رہا۔ اس نے لوٹنا تھا لوٹ لے گیا۔ مجرم عموماً اس شخص کو قتل کر دیتے ہیں جس سے اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا نام ظاہر کر دے گا، جبکہ امجد کا نام تو پہلے ہی رپورٹ میں موجود تھا۔ پھر اس نے تیواری لال کو کیوں قتل کیا؟ بے وجہ تو کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ وجہ تو وہی بتائے گا، روپا ناک مسل کر بولی۔ تھانے دار اتنے بے بس تو نہیں ہوتے۔ جی، وجہ ارشاد، میں نے جواب دیا، لیکن وجہ زبردستی ٹھوس دی جائے تو مجرم عدالت میں جا کر بچ جاتے ہیں۔ میں کچا کام کر کے اپنی بدنامی اور آنجہانی کی آتما کو دکھ نہیں دینا چاہتا۔ تو آپ کے خیال میں قاتل وہ نہیں ہے؟ جی، حالات یہی بتاتے ہیں کہ قاتل کوئی ایسا شخص ہے جس کا مفاد تیواری لال کی وجہ سے نقصان میں جا رہا تھا۔ وہ شخص ایک ہی ہے، پرشاد، روپا بولی۔ کملا کے سورک باشی پتا اسے ناپسند کرتے تھے، ان کی ہمیشہ انبن رہی ہے۔ پرشاد اپنے بیٹے کے لیے کملا کا رشتہ چاہتا تھا، جبکہ میرے پتی اپنے بھانجے کے حق میں تھے۔ اور آپ؟ میں نے اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا۔ ظاہر ہے میری رائے اپنے پتی کے پلڑے میں تھی۔ آنجہانی اپنی زندگی میں وصیت نامہ تیار کروا رہے تھے، کیا آپ کے پاس ہے؟ نہیں، وہ ایک دم سیدھی ہو کر بولی، مجھے معلوم نہیں، مجھ سے کبھی ذکر نہیں کیا انہوں نے۔ میں خاصی دیر روپا کو گھیرنے کی ماہرانہ کوششیں کرتا رہا، لیکن وہ بھی ماہر کھلاڑی کی طرح میری پھینکی ہوئی ہر گیند کو کھیلتی رہی تھی۔ باہر کیف اس نے باشگاف الفاظ میں پرشاد کو اپنا دشمن قرار دیا تھا، لیکن وہ رپورٹ میں اس کا نام دینے کو تیار نہ تھی۔ اس نے کہا کہ قانون حالات و واقعات کی روشنی میں اگر پرشاد کو شامل تفتیش کرے تو وہ بہت سے ایسے شواہد مہیا کر دے گی کہ پرشاد اپنی گردن نہ بچا سکے گا۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ پرشاد اجازت لے کر اندر آ گیا۔ اس کا چہرہ اور بال دھول سے ہٹے ہوئے تھے، جیسے وہ لانگ ڈرائیو کر کے آیا ہو۔ میں اجازت چاہوں گی انسپکٹر صاحب، روپا اٹھتے ہوئے بولی۔ میں انصاف کی توقع رکھوں گی دیوی جی، میں اصل مجرم کے اس قدر قریب ہوں کہ کسی وقت بھی میرا ہاتھ اس کی گردن دبوچ سکتا ہے۔ بس 2-1 روز کی بات ہے۔ جمنا داس، اس نے بڑھ کر روپا کے لیے بغلی دروازہ کھولا اور اس کے ساتھ ہی اندر چلا گیا۔ مجھے آج آپ کے دوست جیتی نے بلایا تھا، پرشاد پھنکار کر بولا۔ سنیے انسپکٹر، آپ نے اپنی تفتیش کا رخ اندھیری گلیوں کی طرف موڑ دیا ہے۔ نہیں پرشاد جی، میں نے ہنس کر کہا، تجربات کی روشنی میرے ساتھ ہے۔ وہ گلی
مجھے سیدھا قاتل تک لے جا رہی ہے۔ تو آپ مجھے شامل تفتیش کر چکے ہیں؟ وہ مجھے گھورتے ہوئے بولا۔ ابھی نہیں، لیکن ضرورت پڑی تو میں روپا دیوی کو بھی شامل تفتیش کر سکتا ہوں۔ آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ راجہ صاحب، براہ کرم قدموں کا رخ نہ پھیریے گا۔ میں بھی شک اور یقین کے درمیان ہوں ابھی، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں گا کہ آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ یہ وقت بتائے گا لالا جی۔ میں اٹھا اور اس کو گھورتا ہوا چھوڑ کر باہر گلی میں آ گیا۔ گلی کا موڑ مڑتے ہی سر کے پچھلے حصے پر زوردار ضرب لگی اور میرا ذہن اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ بے ہوشی کا دورانیہ مختصر ہی تھا، جیسے کسی کو چکر آتا ہے اور آنکھوں کے آگے اندھیرے کی چادر لہرا کر ہٹ جاتی ہے۔ البتہ حملہ آور اس مختصر سے وقفے میں غائب ہو گیا تھا۔ اس کا مقصد صرف وارننگ ہی تھا۔ اگر اس کا ارادہ مجھے ہلاک کرنے کا ہوتا تو میری اس مختصر سی بے ہوشی کو وہ دائمی بے ہوشی میں بھی بدل سکتا تھا۔ گھومڑے سے خون رسنے لگا تھا۔ تھانے جا کر میں نے ڈی ایس پی ونود کھنہ کو بذریعہ ٹیلی فون وہ صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے پرشاد کو گرفتار کرنے کی اجازت طلب کی۔ عام حالات میں اپنی ثوابدید اور اتھارٹی پر آدھے شہر کو بھی گرفتار کر سکتا تھا، لیکن پرشاد ایک بااثر شخص تھا اور میری کمزوری امجد حوالات میں بند تھا۔ اگر میں اپنی اتھارٹی کو استعمال کرتا تو حکام بالا جانبداری کا الزام لگا دیتے کہ پرشاد کو پکڑ کر کیس کو دوسرا رخ دیا جا رہا ہے۔ ڈی ایس پی نے ایک طرف تو مجھے گرفتاری کی اجازت دے دی اور دوسری طرف اپنے تیز رفتار ذرائع سے پرشاد کو اطلاع کر دی۔ حالانکہ میں نے روانگی میں کوئی تاخیر نہیں کی تھی، مگر جب میں گارڈز کے ساتھ پرشاد کے گھر پر پہنچا تو وہ فرار ہو چکا تھا۔ کیس کا رخ اچانک ہی بدل گیا تھا۔ جب روپا اور جمنا داس کو پتہ چلا کہ پرشاد کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں تو روپا نے تحریری طور پر تھانے میں رپورٹ ثانی گزاری کہ میرا مجرم پرشاد ہے، لیکن خطرے اور خوف کی وجہ سے اس کا نام پہلے نہیں لیا گیا تھا۔ ان حالات میں امجد کی پھوپھی نے ضمانت کی درخواست دی جو منظور کر لی گئی، کیونکہ تیواری لال کی بیوہ نے پرشاد کو مجرم قرار دے کر ایک طرح سے امجد کو بری الذمہ قرار دے دیا تھا۔ مخبروں کی اطلاع کے مطابق پرشاد شہری میں روپوش تھا۔ میری درخواست پر پولیس کا ایک دستہ دوسرے تھانے سے بھی مصروف کار تھا، لیکن پرشاد کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اب تو ونود کھنہ کو بھی یقین ہو چکا تھا کہ امجد کو پرشاد نے قربانی کا بکرا بنا کر اپنا جرم چھپانے کی کوشش کی ہے۔ اپنی خفت مٹانے کی خاطر وہ مجھ سے بہترین تعاون کر رہا تھا۔ میں تھکا ہارا جو ہی تھانے میں داخل ہوا، ایک کانسٹیبل نے لفافہ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جناب، ایک سائیکل سوار یہ رکا آپ کے نام دے گیا تھا۔ لفافے پر میرا نام اور عہدہ درج تھا۔ میں نے آفس میں جا کر لفافہ کھولا۔ راجہ عدالت خان، بے شک میں کبھی برا انسان تھا، لیکن اب حالات نے مجھے قاتل بنا دیا ہے۔ جو سازش امجد حسین کے لیے تیار کی گئی تھی، آپ نے اسی سازش کا شکار مجھے بنا دیا ہے۔ جال کسی اور کے لیے بنایا گیا تھا، پھنس کوئی اور گیا۔ آپ قانون کی بالادستی کے لیے مجھے تلاش کر رہے ہیں اور میں اپنی سرخ روئی اور زندگی کی خاطر اصل قاتل کو بے نقاب کرنا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں اسی شہر میں مصروف عمل ہیں۔ گزارش صرف اتنی ہے کہ مجھے گلیوں میں پھرنے کی تھوڑی سی مہلت دیں۔ میرا وعدہ ہے کہ قاتل نہ ملا تو میں خود کو پیش کر دوں گا۔ پرشاد کے خط نے پھر مجھے الجھا دیا۔ اگر امجد بے گناہ ہے اور وہ بھی قاتل نہیں ہے تو پھر قاتل کون تھا؟ میں یہی سوچتا ہوا اپنے کوارٹر کی جانب جا رہا تھا کہ جمنا داس ٹانگے سے اترتا دکھائی دیا۔ میں اسے دیکھ کر وہیں رک گیا۔ قریب آ کر اس نے حسب سابق ہاتھ جوڑ کر سلام کیا۔ کیا خبر لائے ہیں جمنا داس جی؟ میں نے اکتائے ہوئے انداز میں پوچھا۔ بری خبر ہے سرکار، پرشاد میرا دشمن بن گیا ہے۔ مجھے بچائیے سرکار، مجھے اپنی پناہ میں رکھ لیں۔ پوری بات بتاؤ جمنا داس۔ اس نے اپنی پتنی کو روپا دیوی کے پاس بھیجا ہے۔ میں دوسرے کمرے میں باتیں سن رہا تھا۔ وہ روپا دیوی سے بنتی کر رہی تھی کہ پرشاد آج رات 10 بجے روپا دیوی سے ملنے آ رہا ہے۔
اس کے ساتھ روپا دیوی کی بہن بھی ہوگی۔ آپ کو خطرہ کیا ہے؟ وہ سرکار، میں روپا دیوی کا محافظ ہوں۔ وہ مجھے راستے سے ہٹا کر ان کو بے بس کر دینا چاہتا ہے۔ اس نے انہیں دھمکی دی ہے کہ اگر اسے معاف نہ کیا گیا اور اس پر لگائے گئے الزامات کی تردید نہ کی گئی تو وہ گرفتار ہونے سے پہلے مجھے قتل کر دے گا۔ آپ بے فکر رہیں جمنا داس جی، پولیس آپ کی حفاظت کرے گی۔ آپ جائیں اور وقت کا انتظار کریں۔ سرکار، وہ ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑایا، وہ خطرناک قاتل ہے، اس نے آپ پر بھی حملہ کیا تھا، آپ اسے دیکھتے ہی گولی مار دیں۔ ٹھیک ہے جمنا داس، تم جاؤ، میں نے کہا اور وہ سلام کر کے چلا گیا۔ میری نیند اڑ گئی تھی۔ میں نے آفس جا کر ڈی ایس پی سے رابطہ ملایا۔ گڈ ایوننگ سر، میں راجہ بات کر رہا ہوں۔ ایوننگ، خیریت راجہ؟ سر، کیا آپ نے اس حملے کا ذکر کسی سے کیا ہے جو پرشاد نے مجھ پر کیا تھا؟ نہیں، کیوں؟ ویسے ہی سر۔ شکریہ، آپ کو ناوقت زحمت دی۔ میں نے فوراً سلسلہ منقطع کر دیا اور بر کی گھنٹی بجائی۔ کانسٹیبل نے جھانکا دیکھا تو میں نے کہا، بدری، شنکر کو میرے پاس بھیج دو۔ تھوڑی دیر بعد شنکر دوڑتا ہوا اندر آیا۔ شنکر، تم فوراً اپنے گھر جاؤ اور ماتا جی کو تیواری لال کے گھر جانے پر رضامند کرو۔ میں 9 بجے تمہارے گھر آؤں گا۔ ماتا جی کو میرے ساتھ وہاں چلنا ہوگا۔ خبردار، کسی اور کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ شنکر کا گھر مغربی محلے میں تھا۔ حوالدار برکت حسین سرکاری جیپ پر مجھے اور شنکر کی والدہ کو تیواری لال کی حویلی سے 150 گز دور ڈراپ کر گیا تھا۔ شنکر کی ماں نے بیٹے کی ترقی اور قانون کے نام پر پورے تعاون کا وعدہ کر لیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے فرض کی راہ میں اپنی خوبصورت اور گھر کی پلی ہوئی مونچھوں کو صاف کیا تھا۔ ریشمی شلوار قمیض شنکر کی بہن کی تھی جو مجھے بمشکل فٹ آئی تھی۔ میک اپ کا سامان میں بازار سے خرید لایا تھا۔ میک اپ میں نے شنکر کی مدد سے کیا تھا۔ جب میں نے سنانا روپ میں خود کو آئینے میں دیکھا تو بڑی ہنسی آئی۔ میں ماڈرن زنخواہ دکھائی دے رہا تھا۔ ہم دونوں نے چادروں کی جگہ سندھی اجرکیں اوڑھ رکھی تھیں۔ شنکر کی والدہ کا انتخاب میں نے اس لیے کیا تھا کہ وہ روپا کی تائزاد بہن تھیں۔ تیواری جی کے کر یا کرم کی چھٹی مانگتے ہوئے شنکر نے یہ رشتہ داری بتائی تھی۔ شنکر کی والدہ نے کمال ہوشیاری سے مجھے کملا کے ساتھ باہر بھیج دیا تھا۔ میری پلاننگ میں یہ بات سر فہرست تھی کیونکہ ایک تو میں آواز پر میک اپ کرنے سے قاصر تھا اور دوسرے مجھے جو کچھ کرنا تھا اس کے لیے روپا سے دور رہنا ضروری تھا۔ کملا مجھے اپنے کمرے میں لے گئی جو آخری تھا اور جس کا ایک دروازہ گلی میں کھلتا تھا۔ کملا جو ہی میں بولا وہ اچھل پڑی۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں دیوی جی، میں انسپکٹر راجہ عدالت خان ہوں۔ تمہارے امجد کو بچانے کے لیے مجھے یہ سوانگ بھرنا پڑا ہے۔ یقیناً تم تعاون کرو گی۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے پرسکون لہجے میں پوچھا۔ اندھیرے میں جال پھینکنا چاہتا ہوں کملا، میں نے سرگوشی میں کہا، کیونکہ میں ابھی تک گمشدہ کڑی تلاش نہیں کر سکا۔ کملا، اپنے محبوب حق اور انصاف کے نام پر مجھے سب کچھ بتا دو جو کچھ تم جانتی ہو۔ کاش میں بتا سکتی، وہ گہری سانس لے کر بولی۔ امجد مجھے بے حد عزیز ہے، لیکن کچھ رشتے پیار سے بھی زیادہ مقدس ہوتے ہیں۔ انسپکٹر، وہ رشتے اگر پامال ہو جائیں تو دنیا سے ساری خوشبو نکل جائے۔ خوشبو نہ رہی، ان رشتوں کا تقدس ٹوٹ گیا تو پھر دنیا میں کیا رہ جائے گا؟ مان، ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے جلدی سے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ بیٹھیے مہاراج۔ چند لمحوں بعد جمنا داس کی آواز سنائی دی۔ روپا دیوی اپنی بہن سے باتیں کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے جمنا داس۔ دوسری آواز سن کر میرے اعصاب تن گئے۔ دوسرا آدمی پرشاد تھا۔ بیٹھو، آج میں وہ باتیں اور فیصلے کرنے آیا ہوں جو مجھے تیواری بھیا کی زندگی میں کرنا تھا، لیکن ہم آنکھیں چراتے رہے۔ لیکن اب میری ناک بھی حالات کے پانی میں ڈوب گئی ہے، اور وہ پانی تم ہو جمنا داس۔ تمہیں میری ناک سے نیچے اترنا ہوگا، کیونکہ اب میں دوسروں کے پاپوں کی سزا برداشت نہیں کر سکتا۔ کیسی باتیں کرتے ہو مہاراج، میں تو آپ کا سیوک ہوں، جمنا داس نے جواب دیا۔ میں دیکھتا ہوں
اگر روپا دیوی فارغ ہو گئی ہیں تو ان کو بلاتا ہوں، پھر جیسا آپ حکم دیں گے سیوک وہی کرے گا۔ نہیں جمنا داس، پرساد کی دھاڑ سنائی تھی۔ اس کے ساتھ ہی دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ دروازہ کھولو جمنا داس، تم اب کہیں نہ بھاگ سکو گے، دروازہ کھول دو۔ میں اچھل کر اٹھا اور ریوالور ہاتھ میں لیے ہوئے بے آواز دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ میں نے کنڈی کھولی تو پرساد پھنکارتا ہوا باہر آیا، لیکن ایک عورت پر نظر پڑتے ہی ٹھٹک کر رک گیا۔ دھیرج، دھیرج پرساد جی۔ میں نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ میں تمہاری مدد کو آیا ہوں۔ وہ ضرور واپس آئے گا، کیونکہ وہ بھی آج فیصلہ کرنے میں ہی اپنی عافیت سمجھتا ہے۔ حوصلہ رکھنا پرساد۔ میں نے پگلی دروازے کا پردہ اٹھایا اور چھپ گیا۔ کملا باہر نکل کر کنڈی لگا دو، میں نے دروازے کو تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ دوسرے ہی لمحے باہر سے کنڈی لگنے کی آواز آئی۔ بلا شبہ یہ ایک اندھی چال تھی۔ میں پرساد جیسے پراسرار شخص کے ساتھ جوئے دان میں بند ہو گیا تھا، لیکن گمشدہ کڑی کے حصول کے لیے یہ چال ناگزیر تھی۔ ایک مہم سا خدشہ تھا کہ اگر جمنا داس واقعی مجرم تھا تو وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر فرار بھی ہو سکتا تھا۔ چند منٹ بعد باہر قدموں کی چاپ سنائی دی تو میں نے پرساد سے کہا، دیوار کے ساتھ آڑ لے لو، اسے اندر آنے دو۔ کنڈی کھول کر اس نے کباڑ کو شاید ٹھوکر ماری تھی۔ میری ایک آنکھ پردے کی جھری سے دیکھ رہی تھی۔ برآمدے میں روشنی تھی۔ سامنے دو آدمی کھڑے تھے، دونوں میں لیے اجنبی تھے۔ چہروں اور جسمانی ساخت سے وہ لڑاکا اور کنڈے لگتے تھے۔ کہاں ہے وہ؟ ایک شخص نے چہرہ گھما کر پوچھا۔ اندر تو نہیں ہے؟ اندر ہی ہے، جمنا داس نے جواب دیا۔ کہیں دبک گیا ہوگا بزدل چوہا۔ اندر جاؤ، اسے دیکھو۔ نہیں جمنا داس، دوسرا شخص غرایا۔ تلاش تم کرو گے، ہمارا معاہدہ تھا کہ وہ سامنے ہوگا تو ہم اس کے ٹکڑے کر دیں گے۔ نہیں، جمنا داس بولا، میں نہیں جاؤں گا، اس کے پاس ہتھیار ہوگا۔ تو کیا ہم اندھیرے کے تیر کا نشانہ بن جائیں؟ پہلا آدمی بولا، جاؤ تیل لے کر آؤ، ہم آگ لگا دیں گے، نکلا تو اسے کاٹ دیں گے ورنہ خود ہی جل مرے گا۔ خاموشی طاری ہو گئی تو مجھے اپنی اور پرساد کی سلامتی خطرے میں محسوس ہوئی۔ میں نے دروازے کو ٹٹول کر دیکھا، کنڈی میری طرف لگی ہوئی تھی۔ میں نے بے آواز کنڈی کھول کر دروازے کو نہایت احتیاط سے دبانا شروع کیا۔ ایک کواڑ کھل گیا تو میں کمرہ کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کملا کاؤچ پر اکڑو بیٹھی ہوئی تھی۔ جو ہی اس نے بولنے کے لیے ہونٹ سکوڑے، میں نے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ میں دروازے سے جھانک کر دیکھ رہا تھا۔ دونوں آدمی برابر والے کمرے کے دروازے کے دائیں بائیں دیوار سے لگے کھڑے تھے۔ میں نے ایک طویل جست لگائی اور ایک شخص سے جا ٹکرایا۔ خبردار، اگر کسی نے جنبش کی تو میں گولی مار دوں گا۔ میں نے ریوالور لہرایا اور وہ جام ہو گئے۔ اندر چلو، میں نے قریب والے کی پنڈلی پر ٹھوکر ماری۔ دونوں بے چوں چرا میرے ریوالور کی زد پر کمرے میں داخل ہو گئے۔ جب جمنا داس آئے تو تم اسے اندر بلاؤ گے، میں نے ایک آدمی کی کنپٹی پر ریوالور کا دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا۔ تم کرائے کے آدمی ہو، تعاون کرو گے تو بچ جاؤ گے، میں انسپکٹر ہوں۔ سلطان، باہر سے جمنا داس کی آواز سنائی دی، کہاں ہو؟ اندر چلے آؤ جمنا داس، سب ٹھیک ہے، سلطان نے جواب دیا۔ جمنا داس اندر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں تیل کا ڈبہ تھا۔ میرے اشارے پر پرساد نے لپک کر اس کی گردن دبوچ لی اور اسے رگڑتا ہوا میرے قریب لے آیا۔ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جمنا داس، میں نے کہا، اور وہ گردن سہلاتا ہوا دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ پرساد، تم جاؤ اور روپا کو بھی یہیں لے آؤ۔ اگر وہ انکار کرے تو گھسیٹ کر لے آنا۔ نہیں، جمنا داس کے حلق سے گھبراہٹ ابھری۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے۔ ہار تو تم آج اسی وقت گئے تھے جمنا داس جب پرساد کی شکایت کرنے گئے تھے، اور تم نے اس پر اس قاتلانہ حملے کا الزام بھی لگایا تھا جو تم نے کیا تھا۔ اگر تمہاری زبان غلطی نہ کرتی تو میں اس وقت پرساد کی گردن پر سوار ہوتا۔ اس حملے کی خبر صرف مجھے اور ڈی ایس پی کو تھی، لیکن جب تم نے حملے کا ذکر کیا تو پہلی بار مجھے اپنی بے سمتی کا احساس ہوا تھا۔
یہ قانون فطرت ہے جمنا داس۔ ہر مجرم خود کوئی ایسی غلطی کرتا ہے جو اسے جیل اور پھانسی تک لے جاتی ہے۔ اب تم اپنی زبان سے ڈر کے اور قتل کی کہانی سناؤ گے یا میں سناؤں؟ میں سیوک ہوں، مجھے ہمیشہ سب کچھ کرنے پر مجبور کیا جاتا رہا ہے۔ وہ گردن جھکا کر بولا، ہاں، نوکر مجبوری ہوتا ہے، اور جب روپا جیسی نئی نویلی دلہن مجبوری بن کر سامنے آئے تو چٹان بھی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ جب روپا کو پتہ چلا کہ تیواری لال ڈمی مرد ہے تو اس نے باہر کی مرغی پر گھر کی دال ہی کو ترجیح دی۔ یہ بات تیواری بھی جانتا تھا، اس لیے اس نے روپا اور تمہاری بیٹی کملا کو سزا دینے کے لیے وصیت تیار کرائی، لیکن اسے روپا نے دستخط کرنے سے پہلے ہی تمہارے ذریعے ہلاک کروا دیا۔ نہیں، جمنا داس رو پڑا، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا مہاراج۔ مہاراج کو ان دونوں نے معاوضہ لے کر قتل کیا تھا۔ سنو جمنا داس، قانون میں ایک گنجائش دی جاتی ہے، وعدہ معاف گواہ بن جاؤ۔ میں سب کچھ بتا دوں گا مہاراج، میں مجبور تھا، میں ایک رکھوالے کتے جیسی زندگی بسر کرتا رہا ہوں، پھر میں نے پرشاد کی مدد سے تینوں کی مشقیں کس دیں۔ اصل اور بڑی مجرمہ روپا تھی، لیکن اسے میں شنکر کی ماتا کے ساتھ آزادی تھانے تک لے گیا تھا۔ اس نے بھی تھوڑی سی ردوقت کے بعد اپنے جرائم کا اعتراف کر لیا۔ جمنا داس سلطانی گواہ بن گیا تھا۔ سلطان اور درگا داس بدماشوں کو قتل عمد کے جرم میں سزائے موت اور روپا دیوی کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔